बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज लाहौर में हल्की हल्की रिमझिम चल रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और बहुत ही सुहाना मौसम हुआ है। और मेरे ख्याल में पंजाब भर में यही सूरत हाल है, तकरीबन ऐसी सूरत हाल चल रही है। कराची से कल खबर ये थी कि तेज़ हवाएं चल रही हैं वहाँ पे, और जो माहीगीर हैं जो कश्तियों में जाते हैं समुंदर के अंदर, उनको मना किया गया था कि वो वहाँ ना जाएं, इससे कि मौसम ख़राब हो सकता है। मरी और मुल्का इलाकों में भी अगर बारिश हो रही है तो प्रेडिक्शन यही है कि शायद बर्फबारी का दोबारा से बर्फबारी हो सकती है। बिल्कुल। तो ये जाते जाते सर्दी की आखिरी मेरे ख्याल में शायद एक लहर है जो चल रही होगी। उसके बाद फरवरी है, तो फरवरी के बारे में मशहूर होता है, रोमा हमेशा कहते हैं कि आई बसंत पाला उड़ंत। तो मुझे याद है कि 10 तारीख जो होती थी ना फरवरी की, उसको बसंत हुआ करती थी। तो बहरहाल ये महीने में बसंत का महीना भी आ जाता है। अब तो बसंत की वो बातें नहीं रही, उस तरीके से बसंत मनाई भी नहीं जाती। एंड ऑल्सो मौसम बहार, उसके लिए तो फ्लोरल एग्जिबिशंस मुख्तलिफ जगहों पर मतलब अबाउट टू स्टार्ट हैं, प्रिपरेशंस उसके लिए मुकम्मल ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। बट एनीवेज, जिस तरह से हम लाहौर के मौसम की बात कर रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाहौर का मौसम जो लोग विंटर सीजन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनके लिए तो इस टाइम बहुत ज़्यादा औसम है, और आप लाजमी तौर पर इस मौसम को एंजॉय करें, बिकॉज बहुत ही मज़ेदार किस्म की ठंड है जो आज सुबह में आते हुए फील कर रही थी। एंड आई विश एंड आई प्रे कि ये जो मौसम है ये फरवरी के एंड तक रहना चाहिए, बिकॉज हमने फिर आगे बहुत लंबे अरसे के लिए गर्मियां ही बेयर करनी है। एनीवेज, शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। आज हरमीत हमारे साथ मौजूद नहीं होगा अपनी कुछ निजी मसरूफियात के बाइस, सो हम शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और सबसे पहली हमारे पास आज की स्टोरी जनाब इस हवाले से है कि रात गए एक बड़ी अहम खबर हम तक पहुंची, और अब वो खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। IMF ने पाकिस्तान को $1 अरब की जो छठी किस्त है वो देने की मंजूरी दे दी है, और इसी सिलसिले में हुकूमत एंड हुकूमती वज़रा बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। और रऊफ साहब, इसके बारे में ये कहा जा रहा है ऑब्वियसली ये जो किस्त हमारे पास आएगी, एक तो ये सहारा देगी हमारी मईशत को, एंड अपार्ट फ्रॉम वो जो सपोर्ट वाला फैक्टर है, इसके साथ साथ इस्लाहात में भी मदद मिलेगी। अच्छा, अब मसला ये है कि जहाँ एक तरफ ये बात हो रही है कि IMF ने $1 अरब की किस्त देने का ऐलान कर दिया है, वहाँ पे अपोजिशन भी अपने पंजे जो तेज़ किए हुए है वो क्रिटिसाइज़ कर रही है, और वो कह रही है कि इस तरह से खुश हो रहे हैं जैसे पता नहीं क्या इन्होंने कारनामा सरअंजाम दे रही है, जबकि इसके ऊपर सूद भी देना होगा। तो मुझे ऐसे ही मजाक में पहले एक ज़रा वो कर दें, उसके बाद आगे चलेंगे। अनवर मसूद साहब का एक शेर है कि कर्ज पे कर्ज लेके हंसते हो, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो वो है कि कर्ज पे कर्ज ले रहे हैं। अभी चाइना जाना है प्राइम मिनिस्टर ने, और उसके साथ कुछ और मुल्कों, उज़्बेकिस्तान वगैरह की बात हो रही है, कज़ाकिस्तान की, कि वहाँ से भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो इमदाद के लिए, इमदाद तो नहीं कहना चाहिए लेकिन कर्ज के लिए दरख्वास्त करेंगे कि रूस से कुछ मिल जाए मदद, कुछ IMF की आ जाएगी, कुछ चाइना से मिल जाए, कुछ कज़ाकिस्तान से हो जाए, तो मिलजुल के कुछ शायद मईशत को आर्जी तौर पे कुछ। अच्छा, इसके साथ साथ देखें, हम एक तरफ से जो है वो कर्ज हासिल करेंगे, इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका को भी कर्जा देने जा रहा है बहुत जल्द, आपने भी ये देखा होगा। ये मैंने अभी नहीं देखा। अच्छा, सो देखें, एक तरफ से हम कर्ज ले रहे हैं, दूसरी तरफ से हम दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन बहरहाल सूरत हाल ये है कि आम आदमी उस वक्त खुश होगा जिस वक्त महंगाई उस तक के समरात कम से कम मुश्किल में पहुंचेंगे। उसकी वजह यह है कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, और जिस पे हमने पहले भी बात की कि आम आदमी को कहा जा रहा है कि 21% हिट की है महंगाई, तो ये बहुत ज़्यादा है। आने वाले दिनों में भी इसकी शरह इसी तरह से लग रही है। कोई आसानी मईशत में इस हवाले से आदमी को नहीं लग रही कि जिसकी बुनियाद पे कहा जा सके कि आम आदमी कोई सुकून का सांस ले पाएगा। अच्छा, जिस तरह से हम ये बात करें महंगाई को, हम अक्सर डिस्कस भी करते हैं। कल एक बड़ी अहम मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट से मुलाकात की, और इसमें मुशीर तिजारत भी मौजूद थे और आर्मी चीफ भी मौजूद थे। और इस मौके पर इमरान खान साहब ने इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स और जो बिजनेसमैन थे उनसे एक दरख्वास्त की कि आप सब लोग तो
مہنگائی والے ماحول میں بھی سروائیو کر سکتے ہیں. حکومت کا ساتھ دیا جائے اس موقع پر تاکہ عام آدمی کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے. سو اس حوالے سے کم جو تنخواہ ہے وہ بھی مقرر کی گئی ہے, اور اس حوالے سے جو دوسری پالیسیز ہیں کہ کس طرح سے اس سیکٹر کو گرو کرنا ہے اینڈ پروموٹ کرنا ہے, اس کے لیے بھی پالیسیز جو ہیں وہ زیر غور ہے. اس میں یہ خوشائند بات ہے, وی ہوپ کہ اس پر اب تھوڑا سا امپلیمنٹ بھی ہو جائے. میاں محمد منشا بھی اس موقع پہ موجود تھے اور ان کا بیان کافی زیادہ اخباروں میں آ رہا ہے, خبروں میں آ رہا ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ دشمنیاں ہمیشہ نہیں رہا کرتی, دشمنی ایک حد تک ہونی چاہیے. اور انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کی بھی مثال دی کہ یورپ نے جنگیں لڑی بہت طویل, اور اس کے بعد آخر کار انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم بھائی چارے کی فضا میں, دوستی کی فضا میں آگے بڑھیں. انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے, اور اگر اس کو ٹینشن کو کم کیا جائے, تجارت کے اوپر زور دیا جائے, تو شاید حالات دونوں ملکوں کے بہتر ہوں. اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اتنے حالات بہتر ہو سکتے ہیں کہ ایک مہینے میں مودی پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں. اب یہ ایک ٹریڈر کی بات ہے, اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز تو بالکل الگ سے ہیں, کیونکہ جو ہم جانتے ہیں کہ مودی صاحب نے ہندوستان میں کیا ہوا ہے وہ ایسا ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے, خاص طور پہ اقلیتوں کے لیے بہت ہی مشکل کا باعث ہے. اور پھر کشمیر کا مسئلہ حل ہوئے بغیر کس طریقے سے ان کے ساتھ بات چیت آگے بڑھائی جا سکتی ہے, اس کو پرائم منسٹر بھی ہمارے بارہا کہہ چکے ہیں. لیکن بہرحال منشا صاحب کی میں نے آپ کو بات یہ بتائی, منشا صاحب کا یہ خیال ہے کہ اس وقت بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے, اور دونوں جو ہے ممالک ہیں وہ اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ابھی ہم شو میں آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے جناب لفظ پاکستان کے خالق اور تحریک پاکستان کے اہم رہنما کارکن چودھری رحمت علی کا جست خاکی 71 ایئرز گزرنے کے بعد بھی وطن واپس نہیں پہنچ سکا. برطانیہ میں 1951 میں جب ان کا انتقال ہوا تھا, ان کی وصیت یہ تھی کہ ان کے جست خاکی کو, ان کی میت کو پاکستان میں دفنایا جائے گا. ابھی امانتاً وہاں پر دفن ہے. اس حوالے سے ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی زیر سماعت ہے. سو لیٹس سی, ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے اور یہ احکامات جاری ہوئے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے مناسب اقدامات کرے اور تمام تر جو اقدامات ہیں وہ جلد از جلد مکمل کیے جائیں, اور جست خاکی جو کہ امانتاً برطانیہ میں دفن ہے اس کو پاکستان لانے کے انتظامات کیے جائیں. اب وہ چودھری محمد علی ہم جانتے ہیں پاکستان کا نام انہوں نے رکھا تھا, پاکستان کے نام کے خالق ہیں, اور اس حوالے سے بڑی امپورٹنس ہے ان کے نام کے حوالے سے. اگر 71 برس پہلے انہوں نے یہ درخواست کی تو اس درخواست کی سنوائی کیوں نہیں ہوئی, کیا پولیٹیکل امپلیکیشنز رہی ہیں, کیا مسائل رہے ہیں, اس کے بارے میں تو تفصیل ساری وہ سامنے آنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اب موقع آ گیا ہے, اب اگر ایسے موقع کے اوپر ان کے جز خاکی کو پاکستان لے آیا جائے تو میرے خیال میں بہتر ہی ہے. بالکل ٹھیک. اور اس حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے, پہلے چل کر آپ کے ساتھ وہ رپورٹ شیئر کریں گے. چودھری رحمت علی نے 1914 میں اسلامیہ کالج لاہور میں داخلہ لیا. 1928 میں ایچسن کالج میں لیکچرار مقرر ہوئے. برطانیہ میں کیمبرج اور ڈبلن یونیورسٹی سے قانون و سیاست میں اعلیٰ ڈگریز حاصل کی. آج ایک آزاد ملک میں آزاد زندگی گزارنے والے 1930 کی دہائی اور انگریز کی غلامی کا تصور بھی نہیں کر سکتے, مگر اسی خوف, جبر اور غلامی کے دور میں ساری رات دسمبر کی شدید سردی میں کرسی پر بیٹھ کر لکھنا, ٹائپ کرنا, برطانوی پارلیمنٹ کے اراکین کے نام لفافے بنانا اور پھر آسمان سے برستی برف سے بے پرواہ ہو کر ان لفافوں کو دور جا کر لیٹر باکسز میں ٹھونسنا اس دیوانگی کی ایک معمولی سی علامت تھی جس کو اپنا فرض سمجھ کر چودھری رحمت علی کرتے تھے. چودھری رحمت علی کے تمام تحریری اثاثات کو پنجاب پبلک لائبریری میں محفوظ کیا گیا ہے, جس کے لیے لائبریرین سید عقیل رضوی لائق تحسین ہیں. چودھری رحمت علی 29 جنوری 1951 کو نمونیا میں مبتلا ہو کر شدید بیماری کی حالت میں انگلستان کے ایک مقامی نرسنگ ہوم میں داخل ہو گئے, لیکن صحت یاب نہ ہو سکے اور 3 فروری 1951 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. چودھری رحمت علی کا جسد خاکی انگلستان کے شہر کیمبرج کے قبرستان میں امانتاً دفن ہے. اچھا جی, تو کیمبرج میں وہاں پہ موجود ہے ان کا جسد خاکی. جیسے تفصیل آپ نے رپورٹ میں دیکھی کہ چودھری رحمت علی نے کس دیوانگی کے عالم میں پاکستان موومنٹ کے لیے کام کیا ہوا ہے,
کس طریقے سے خود لیٹر لکھ کے ان کو بند کر کے برف پڑتی میں وہ جایا کرتے تھے لیٹر باکس میں ڈالنے کے لیے اور حکام تک پہنچانے کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ پاکستان کے آئیڈیا، پاکستان کے جو مستقبل ہے اس میں ایک الگ وطن مسلمانوں کے لیے اس کا قیام وجود میں لایا جا سکے. اس کے لیے وہاں پہ جو پولیٹیشینز ہیں ان کو وہ پوری کوشش کرتے تھے متاثر کرنے کی. تو بڑا امپورٹنٹ رول ہے ان کا. اس امپورٹنٹ رول کو ہم نے کوشش کی ہے اجاگر کریں اور یہ ایک کیمپین سی بھی ہونی چاہیے جو لوگ مختلف طریقے پہ چلائیں کہ پاکستان کے خالق، نام کے خالق کو اب پاکستان واپس آ جانا چاہیے. تو اب اس وقت ہم تھوڑی سی بات کر لیں پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے ان کا دورہ شروع ہونے والا چائنا کا. بڑا امپورٹنٹ اس حوالے سے یہ ہے کہ خاص طور پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ سی پیک جو سٹالڈ ہے اس وقت، جس کے اوپر کافی رکاوٹ آئی ہوئی ہے اور سنا یہ ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ چائنیز حکام اس پہ بہت زیادہ خوش نہیں ہیں اس سٹالڈ ہونے کی وجہ سے. تو ایک تو پرائم منسٹر وہاں قائل کرنے کی کوشش کریں گے وہاں پہ پولیٹیشنز کو ان کے کہ اس منصوبے کے اوپر جو پاکستان کے لیے کہا جاتا تھا شارک کی حیثیت رکھتا ہے، اس منصوبے کو آگے بڑھایا جائے. اس کے اوپر کام اگر رکا ہوا ہے تو اس کام کو آگے بڑھایا جائے. روما بالکل ٹھیک جی. اس کے ساتھ ہی ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے بہت سے بچے پڑھنے کے لیے چائنا گئے ہوئے تھے یا جاتے ہیں ہر سال. 10,000 کے قریب بچے ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چائنا ان کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہوا ہے، کچھ کووڈ کی وجہ سے، کوئی دوسری مسائل ہیں اس کی وجہ سے. تو اس حوالے سے بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. پرائم منسٹر سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جب وہ جائیں تو ان بچوں کے مستقبل کے متعلق دیکھیں جن کی تعلیم نامکمل رہ گئی ہے. بالکل ٹھیک جی جی. ایک تو سر جس طرح سے آپ نے دورے کی بات کی بالکل ٹھیک. ایک تو یہ کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو باہمی تعلقات ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے، اس دورے کا مین مقصد یہ ہے. ساتھ ہی ساتھ ونٹر اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب شرکت کریں گے. 3 روزہ سرکاری دورہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ سر ہم پہلے بھی یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ سفارتی بوائیکاٹ کیا گیا ہے مغربی ممالک کی جانب سے، آلسو امریکہ کی جانب سے ونٹر اولمپکس کا، اور چائنا کے اندر انسانی بحران کو ایکسکیوز بنایا گیا تھا. اچھا اس کے علاوہ جو ابھی ہم سٹوری ڈسکس کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ 3 سال پہلے جب ہم نے دیکھا کووڈ آیا، اس دوران یہاں پاکستانی بہت سے سٹوڈنٹس ایسے تھے، میڈیکل سٹوڈنٹس ایسے تھے جو چائنا میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے تھے. کووڈ کے بعد کچھ سچویشن ایسی بنی، ان تمام سٹوڈنٹس کو پاکستان واپس بھیج دیا گیا. اب آلموسٹ 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. ہو کیا رہا ہے اس وقت جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں آن لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں میڈیکل کی، بٹ جو پاکستانی حکام ہیں وہ ان کے ساتھ اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کرے. نمبر 1 پاکستانی حکام جو ہیں وہ میڈیکل کی آن لائن تعلیم کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. دوسرا یہ کہ ان کو ہیلپ آؤٹ بھی نہیں کیا جا رہا. چائنا جو ہے وہ ابھی ان کو الاؤ نہیں کر رہا کہ یہ لوگ چائنا میں آئیں، اپنی جو تعلیم ہے اس کو کنٹینیو کریں. سو ایسے میں جو ان سٹوڈنٹس کا مستقبل ہے وہ خاصا تاریک نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیشان صاحب. جی ڈاکٹر ذیشان موجود ہیں ڈاکٹر ذیشان، اور ان کے ساتھ ہم یہ بات کریں گے کہ اگر وہ بچے نہیں جا پا رہے تو اس میں رکاوٹیں اور کیا ہیں، رکاوٹیں کس طریقے سے دور ہو سکتی ہیں، وہاں پہ ان بچوں کو کیسے پہنچایا جا سکتا ہے، ان کی ڈسکنٹینیوڈ جو ایجوکیشن ہے اس کو کنٹینیو کیسے کروایا جائے. اس حوالے سے ہم نے جیسے پہلے بات کی کہ پرائم منسٹر کے ایجنڈے کے اوپر یہ چیز بھی ضرور شامل ہونی چاہیے کہ ان بچوں کا مستقبل محفوظ کیا جائے. جہاں دوسری بہت سی چیزیں ہوگی اس کے بارے میں ہم نے سی پیک کی میں نے پہلے بات کی کہ سی پیک ایجنڈے پہ ٹاپ آف دی ایجنڈا ہونا چاہیے. اس کے ساتھ وہاں پہ یہ ہے کہ چائنیز صنعت کاروں سے پرائم منسٹر نے ملاقاتیں کرنی ہیں، ان سے درخواست کرنی ہے کہ پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں. پنجاب کے بارے میں خاص طور پہ آ رہا ہے کہ پنجاب میں ان کو ایسی مراد دی جائیں گی جس کی بنیاد کے اوپر وہ ان کے لیے اٹریکٹیو ہوں اور وہ آ کے یہاں پہ انویسٹ کریں، انڈسٹری میں، انڈسٹری کی گروتھ کے لیے کام کریں. تو ابھی فی الحال ہم چلتے ہیں ڈاکٹر ذیشان کی طرف. ڈاکٹر ذیشان السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سب سے پہلے تو یہی بتائیے کہ کیا مشکلات ہیں بنیادی طور پہ بچوں کی، کتنے عرصے سے وہ یہاں پہ ہیں، کتنے بچے ہیں اور ان کو بھیجنے کے لیے اب کیا کیا جائے گا؟ سر مشکلات تو اس قدر ہیں کہ حکومتی لیول پہ ان بچوں کے لیے ابھی تک کچھ نہیں کیا گیا ہے.
جو کووڈ میں سچویشن یہ بنی کہ جس طرح ہمارے بچے فورن میں تعلیم حاصل کرنے گئے ہوئے تھے, چائنا میں خاص طور پہ جب کووڈ آیا وہاں پہ تو بچوں کو واپس آنا پڑا, گورنمنٹ ان کو واپس لائی. جب بچے یہاں پہ آ گئے کووڈ میں اسٹک ہو گئے تو چائنیز گورنمنٹ نے ایک پالیسی دی کہ وہ دوبارہ وہاں پہ ابھی نہیں آ سکتے, اپنی آن لائن تعلیم حاصل کریں گے. تو اس حوالے سے اب جو ہمارا پاکستان میڈیکل کمیشن ہے وہ ان کو آڑے ہاتھوں لے رہا ہے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کی جو تعلیم ہے وہ اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے, ان کے جو والدین ہیں وہ پریشان ہیں اور انتہائی کرب میں ہیں کہ ان کے جو مستقبل ہے اس کا کیا بنے گا. وہ فیسز بھی اپنی ادا کر رہے ہیں, وہ اپنی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اپنی یونیورسٹی کے کرائٹیریا کے مطابق, لیکن ابھی جو پی ایم سی ہے وہ دشواریاں پیدا کر رہا ہے ان کی جو ڈگریز ہے. اور ہم یہاں پہ گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں, پرائم منسٹر عمران خان صاحب, آپ میڈیا کے حوالے سے آپ کے توسط سے یہ ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ خدارہ اپنی جو ہماری چین سے دوستی ہے, ہمالیہ کے پہاڑوں سے بھی اونچی ہم نے دوستی ان سے ہے ہماری, تو ان سے ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ جو ہمارے سٹوڈنٹس یہاں پہ سٹک ہیں وہ میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں, لگ بھگ کوئی 3500 سے 4000 سٹوڈنٹس جو میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو مختلف پروگرام میں اپنی ایم فل کر رہے ہیں, پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں, ایگریکلچر کے پروگرام میں ہیں اور مختلف اسکالرشپ پہ ہیں جن کو لاسٹ گورنمنٹ نے بھی اسکالرشپ پہ بھیجا تھا. آپ یہ بتائیے. جی سوری روما. ڈاکٹر ذیشان, ایک تو میں ایگزیکٹ فگر جاننا چاہوں گی, اس وقت بہت سے اور اسٹوڈنٹس ہیں, بہت سی اور فیلڈز اور سبجیکٹس کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں جو پاکستان میں ہیں, تعلیم وہ آن لائن چائنا میں حاصل کر رہے ہیں. ان کو چھوڑتے صرف میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کی تعداد کتنی ہے, پلس حکومت ان کے لیے کر کیا سکتی ہے؟ اس سے پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, کوئی ابھی تک اس کا رسپانس نہیں دیکھا. آپ کو کیا لگتا ہے حکومت جو تھوڑا سا اتنا انٹرسٹ نہیں شو کر رہی, اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں, محرکات کیا ہیں اس کے پیچھے؟ اس کے جو حقیقی محرکات ہیں وہ تو یہاں پہ جو اداروں میں ایک اشرافیہ بیٹھا ہوا ہے, وہ ہمیشہ سے جو فورن گریجویٹس ہیں جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں اور اپنی تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں, جب وہ واپس پاکستان میں آتے ہیں تو ان کے لیے مختلف یہ پریشانیوں کا سلسلہ کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس سے ہی انٹر نہ ہو سکیں. تو اس طرح کے ہرڈلز کریٹ کیے جاتے ہیں. حالانکہ یہ بیرون ملک میں کسی ملک میں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ جب تعلیم حاصل کرنے جائیں آپ نے ایک کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے, جو بچہ آئے گا وہ اپنی ایگزام دے گا اور اس کے بعد سسٹم میں شامل ہو سکتا ہے. لہٰذا ہمارا جو سسٹم ہے وہ ایسا سسٹم بنایا گیا ہے بجائے کہ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرے, ان کے جو مسائل ہیں ان کا حل نکالے اور گورنمنٹ سے بات کرے, یہ تو مسائل کو کریٹ کرتے ہیں اور ہرڈل ہمیشہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. جس لیے ہمارا یہاں پہ ہمیشہ دل افسردہ رہتا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ہمیشہ اس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں ستیلی ماں جیسا, کہ وہ ہمیشہ مسائل پیدا تو کرتے ہیں, ان مسائل کا حل نکالنے کی. اچھا, اگر آپ جانتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ جو چائنا جانے کے منتظر ہیں پچھلے 2 سال سے, ابو بکر, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ابو بکر. جی وعلیکم السلام سر, کیا حال چال؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ یہ بتاؤ کہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس وقت آپ نے تعلیم شروع کی تھی وہاں پہ جانے کے لیے, آپ کو پہلے سے کوئی کرائیٹیریا بتائے گئے تھے کہ آپ جائیں گے تو اس کرائیٹیریا کے تحت آپ پڑھیں گے اور جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کو ایسے ایسے ایگزام دینے ہوں گے, اور اب جو رکاوٹ ہے؟ جی سر, جیسے کہ میں ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ وہاں پہ میری 3 سال کی ڈگری ہے نا جو, لیکن جب سے کووڈ آیا ہے ہم واپس آ گئے, اس کے بعد سے ہمارا آن لائن چل رہا ہے اور میرا مکمل ہو گیا ہے ایم فل یہیں پہ بیٹھ کے, گھر میں بیٹھ کے. ہمیں اب میرا پی ایچ ڈی اسٹارٹ ہو رہا ہے لیکن ہمیں بلایا نہیں جا رہا واپس وہاں پہ ابھی کچھ بھی نا, اور ہمارا یہی تھا کہ ہمیں آن لائن ہماری کوئی کلاس بھی نہیں ہوگی, سارا ہمارا فزیکل ہی ہوگا. جب ہم کووڈ کی وجہ سے واپس آئے ہیں تو اس کے بعد سے ہمیں کوئی 2 سال ہو گئے ہیں, ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے نیکسٹ منتھ چلے جائیں گے, آپ نیکسٹ منتھ جائیں گے, ہمیں ابھی کوئی مطلب بلایا نہیں جا رہا ابھی ہمیں. اچھا ابو بکر, اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی حکومت, پاکستانی حکام آپ لوگوں کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہے اور چائنا کی جانب سے جو ریسٹرکشنز ہیں ان میں نرمی نہیں کی جا رہی, یہی معاملہ ہے؟ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ بالکل بھی کوآپریٹ نہیں کر رہی نا. ہماری جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہر منسٹری کو ملے, سب کو ملے ہیں, لیکن کسی بھی ہماری گورنمنٹ نے کسی بھی اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہی نہیں ہے نا انٹرنیشنل میڈیا پہ چائنا کے ساتھ. اب جیسا کہ ہمارے پی ایم صاحب جا رہے ہیں لیکن انہوں نے بھی اس ایشو کو نہیں ہائی لائٹ کرنا بالکل بھی نا. ان کے لیے بالکل ایک نارمل بات ہے کہ بچے گھر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. چائنا کی, جیسا کہ چائنا کو ہم جانتے ہیں, چائنا میں اور بہت سے ملک ہیں جنہوں کو الاؤ کر دیا گیا چائنا, لیکن پاکستان جیسا کہ چائنا پاکستان دوستی ہے اس کی وجہ سے بھی پاکستان کو ابھی تک الاؤ نہیں کیا جا رہا, پتہ نہیں کیوں, کیا ریزن ہے اس کی.
اب وہ یہ بتاؤ کہ جو آپ نے ایم فل کی ڈگری آپ کہہ رہے ہیں مکمل کر لی ہے، اس کو پاکستان میں دیکھنے کے لیے کیا آپ کو کوئی اور ایگزام دینا ہے کہ پاکستان میں اس کو ریکگنائز کیا جائے، یا ڈگری آپ کی جو ہے وہ پہلے سے ریکگنائزڈ ہے؟ نو سر، جو میری ایم فل کی ڈگری ہے وہ ریکگنائز ہے، لیکن جو ایم بی بی ایس کے بچے ہیں، ہم 6000 اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں زیادہ ایم بی بی ایس کے بچے ہیں. پی ایم سی ہمارا جو وہ ایم بی بی ایس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے یہاں پہ نا. وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو بچہ آن لائن کر رہا ہے ایم بی بی ایس کو، اس کی کوئی ڈگری یہاں پہ ایکسیپٹنس نہیں ہوگی. پی ایم سی ہمارا ایکسیپٹنس نہیں دے رہا ہے ایم بی بی ایس پر نا. اب جو بچے ایم فل کے ہیں، پی ایچ ڈی ریسرچ ورک ہے ان کا، وہ ریسرچ ورک آن لائن تو نہیں ہو سکتا کبھی بھی گھر بیٹھ کے. ایم بی بی ایس والے بچے ہیں، ان کا پریکٹیکل کام ہوتا ہے، وہ آن لائن کبھی بھی نہیں ہو سکتا گھر بیٹھ کے. اچھا ابو بکر، یہ بتائیں کہ ابھی تک ان 2 سالوں میں آپ کون کون سے فورمز یا آپ کے ساتھ اور بھی جتنے اسٹوڈنٹس ہیں کن کن متعلقہ فورمز سے پاکستان میں رجوع کر چکے ہیں؟ ہمارے 2-3 اسٹوڈنٹس ہیں جو ہر منسٹری کے ہر بندے کو مل چکے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کو مل چکے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے منسٹرز ہیں پارلیمنٹ میں ہیں سب کو مل چکے ہیں، ایک ایک کر کے سب کو. کسی نے بھی اس ایشو کو ابھی تک ہائی لائٹ نہیں کیا. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گا نیکسٹ منتھ ہو جائے گا، ابھی ہو جائے گا، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس پہ نا. اور آپ کے ساتھ مزید اور کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ ہم 7000 اسٹوڈنٹس ہیں ٹوٹل. ٹھیک ہے. ان میں سے زیادہ ایم بی بی ایس کے ہیں، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے ہیں جو زیادہ ہیں بچے. اچھا ڈاکٹر ذیشان، آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ جس طرح سے اکثر ایسے ہو جاتا ہے، ہم یہاں پرائیویٹ اداروں کا بھی دیکھیں، ایک ادارے سے دوسرے ادارے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، کیا ایسی کوئی پالیسی نہیں آ سکتی کہ وہاں پر جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اب آن لائن پڑھیں، ان کا کوئی ٹرانسفر آ جائے، وہاں کی حکومت بھی الاؤ کر دیں، انسٹیٹیوٹس بھی الاؤ کر دیں، اور یہاں سے حکومت بھی کوئی کوپریشن کر لے؟ جی، ٹرانسفر کا جیسے کہ آپ نے پوچھا ہے، یہ ایک انتہائی اہم سوال آپ نے کیا ہے. ٹرانسفر کے حوالے سے جو اسٹوڈنٹس اب 3rd ایئر سے پہلے ہوتے ہیں وہاں سے ٹرانسفر کر کے آ سکتے ہیں، لیکن جو اسٹوڈنٹ 3rd ایئر کے بعد وہاں پہ اسٹڈی کر رہا ہے 4th ایئر میں 5th ایئر میں، اس کے لیے خاصی پریشانی ہے کہ ٹرانسفر لے کے اپنی جو ڈگری ہے اور وہ یہاں سے سٹارٹ کرے. اس کے لیے ایک تو ایگزام ہے وہ دے لے گا. ہمارے بچوں نے ابھی بھی این اے بی کا ایگزام پاس کیا، بہت سے بچوں نے ٹرانسفر کے لیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ سیٹس ہی نہیں ہیں. جو میڈیکل کالج ہیں اس میں ویکنٹ سیٹس نہیں ہیں کہ وہ ٹرانسفر تو لے آئیں، اس کا ایگزام بھی پاس کر لیں، پھر ان کا فیوچر کہاں جائے گا؟ پھر وہ ایگزام دے کے مارے پھرتے رہیں گے. یہاں پہ یہی ایک حل ہے کہ جو بچے ابھی یہاں پہ پاکستان میں موجود ہیں، ایک تو جو ابھی پی ایم سی یہ اس کا وہ جواز بنا رہا ہے کہ آپ کی جو ٹریننگ ہے وہ نہیں ہو رہی، جو پریکٹیکل ہے، تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہمارے پنجاب میں پاکستان میں کتنی کیپیسٹی ہے، ٹیچنگ ہاسپٹل موجود ہیں، ہمارے بچے وہاں پہ ایز اے ٹریننگ کام الاؤ کر دیے جانے چاہیے. جس طرح نیپال کی گورنمنٹ نے ابھی ریسنٹلی ان کو الاؤ کیا ہے بچوں کو. وہ جو اسٹوڈنٹس تھے جو چائنا میں اپنی تعلیم حاصل کر رہے تھے، انہوں نے ان کو وہیں پہ نیپال میں ہی ان کی ٹریننگ سٹارٹ کروا دی ہے، تاکہ ان کی جو آن لائن سٹڈی ہے اور ان کی ٹریننگ ہے وہ ساتھ ساتھ جاری رہے. ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ باقی جو کنٹریز ہیں وہ اپنی یوتھ کے ساتھ ایک اتنا ان کا احسن رویہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے فیسیلیٹیشن کرتے ہیں اور ویلفیئر سٹیٹ کا کردار ادا کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھی کوئی ادارے میں آ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس طرح سمجھتا ہے کہ جو بس نیچے بیٹھے ہیں یا جو مسائل میں گرے ہوئے ہیں تو وہ مسائل میں گرے رہیں تو ان کو وہ ایک یقین مانیے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اس چیز سے لذت لیتے ہیں کہ کوئی ہے تو پریشان تو ہم اس کو بیٹھ کے انجوائے کریں اپنے آفیسز میں. اس لیے اچھا ڈاکٹر ذیشان، جیسے آپ نے بات کی ہے، اس میں پہلے بھی ابو بکر سے بھی بات ہو رہی تھی، مسئلہ یہ ہے میڈیکل کے بچوں کا، باقی بچوں کا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، وہ تو آگے پی ایچ ڈی کے پروگرام میں جائیں گے تو ان کے لیے مطلب وہ کوئی راستہ کھلے گا یا نہیں کھلے گا یا جو بھی راستہ نکالنا پڑے گا. میڈیکل میں پریکٹیکل واقعی بہت زیادہ ضروری ہے، آپ نے خود بھی اس کو بات کی ہے. تو آن لائن تو تعلیم مطلب نامکمل ہے بالکل. وہ تو سر اس کا میں ایسے جواب دوں گا کہ پاکستان میں بھی دیکھا جائے جتنے بھی ہمارے میڈیکل کالجز ہیں ان کی پریکٹیکل جو ہے وہ ڈاکومنٹس میں ہے کہ 3rd ایئر کے بعد سٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں کہ پریکٹیکل سٹارٹ نہیں کروایا جاتا. بہت سے ہمارے میڈیکل کالجز ایون کہ گورنمنٹ کے ہیں، ان کے جب بچے گریجویٹ ہو جاتے ہیں 5 ایئر کی ان کی سٹڈی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد ان کی 1 سال کی ہاؤس جاب ہوتی ہے جس میں اس کو ایز اے ٹریننگ کروائی جاتی ہے. تو سیم اس طرح اگر چائنیز اسٹوڈنٹس جو ان کی نالج ہے اس کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ کے پاس ایگزام موجود ہے، ایگزٹ ایگزام، اس کے بعد ان کو ٹریننگ دیں، ان کو آپ لائسنس دے سکتے ہیں، کوئی اس میں کا بات نہیں. ٹھیک ہے
बहुत शुक्रिया डॉक्टर जीशान हमारे साथ मौजूद थे। अबू बकर बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी इन स्टूडेंट्स के मसाइल हैं इनको फौरी तौर पर एड्रेस किया जाए, बिकॉज इन तमाम तर सिचुएशन से जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, बच्चों का जो फ्यूचर है वो इस वक्त दाव पर लगा हुआ है। एनीवेज अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और हमारे पास अगली स्टोरी ये है कि जनाब जापानी मल्टी नेशनल एक कंपनी है, कारसास कंपनी है, इन्होंने एक ऐसी गाड़ी बनानी है जो कि रऊफ साहब चांद की सतह पर सरफेस पर चल सकेगी। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है इन अ वे कि कोई भी जब वहां पर जाएगा, चांद पर जाएगा, सो वो इसमें बैठकर खा भी सकेगा, पी भी सकेगा, सो भी सकेगा और अपना काम भी कर सकेगा। बड़ी जबरदस्त बात है। उसके साथ फिर पहले चांद पे पहुंचाना भी तो होगा ऐसे लोगों को। वो कहते हैं ना 2040 तक ये तमाम चीजें लाइक मरीख पर इंसानी जिंदगी उसको आबाद किया जाएगा, चांद पर बहुत सी चीजें हैं जो की जा रही हैं, उसी के सिलसिले की कड़ी है कि तब ये सब कुछ होना है, इसीलिए प्रेपरेशंस जो हैं वो अभी से स्टार्ट की जा चुकी हैं। आप ये देख लो, मतलब एक तरफ वो एलन मस्क के बारे में बात होती है कि कैसे वो स्पेस रॉकेट बना रहा है कि जो चांद पे लेके जाएंगे, बल्कि मरीख पे भी लेके जाएंगे लोगों को, और वो तेजी से काम उसके ऊपर जारी है। इधर से जापान जो है वो गाड़ी मतलब वो इस तरह की बना रहा है, और एक हमारे मसाइल हैं कि हम ख़त्म ही नहीं कर पा रहे बुनियादी। चलें अल्लाह करे मसाइल जल्दी से ख़त्म हो जाएं और एक वक्त वो भी आए अगर हम लोग तब तक जिंदा हुए तो लेट्स सी हम अपना शो कब पहला चांद से कर सकते हैं, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी ना। ऐसा भी तो फिर कुछ होगा, उसी चांद गाड़ी के ऊपर बैठ के जाना होगा मेरे ख्याल में। सो व्यूअर्स इसी के साथ ही अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करें, बाद वापस आएंगे, बहुत सी स्टोरीज, बहुत से मौज़ूआत आपके सामने रखेंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा जी ब्रेक के बाद हमारा साथी हरमीत, हम बड़े हैरान हो रहे थे कहाँ है, तो वो कल आईजी पुलिस के दफ्तर में पहुंचा हुआ था, मोटरवे के आईजी मोटरवेज के, और वहाँ पे जाके उसने जाके आज के लिए उनसे बात की, उनसे लाइन अप किया, उनसे टाइम, और वो बात की। मोटरवे हम जानते हैं कि पाकिस्तान में जहाँ भी वो काम कर रहे हैं उन्होंने बड़ी कारकर्दगी से अपने आप मुतासिर किया है, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आईजी पुलिस साहब। उनसे चल के हम बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे लोग वायलेट करते हैं नहीं करते, अगर उनको रोका जाए तो क्या उनके रिएक्शंस होते हैं, मोटरवे पुलिस अपना रोल किस मौसर हद तक अंजाम दे रही है, ये सारी बातें उनसे होनी चाहिए मेरे ख्याल में। तो चलें जरा उनसे बात करें पहले चल के। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये बताइए, मोटरवे एक अहम इदारा है और इसमें कोई तब्दीलियां ला रहे हैं आप? ये जिस वक्त रेज की गई थी, इसकी रेजिंग समरी और उसके रीजंस में इस तरह की चीजें डाली गई थी जो इस फोर्स या सर्विस, इट इज अ सर्विस, फोर्स से ज्यादा, यूनिफॉर्म पहनते हैं इसलिए हम फोर्स की बात करते हैं, बट इट इज अ सर्विस, और उसमें इस तरह की चीजें इनिशियली ही इनग्रेन्ड थी जो कि इसको एक अच्छी सर्विस बनाने की तरफ लेके जा रही थी। हम बीट्स में डिवाइडेड है, सेक्टर्स है, फिर जोन्स है, रीजन्स है, और उसमें फाइल या कागज मूव करना मेरे ख्याल में इस जमाने में ज्यादती है। सो व्हाट आई डिड वाज कि हम आईटी बेस्ड सोल्यूशन लेके आए जिसमें एक कांस्टेबल और नायब कासिद से लेके आईजी तक का पूरा रिकॉर्ड हो, और वो सारा कुछ सिस्टम बेस्ड हो, उसकी सजा जजा, उसकी पोस्टिंग ट्रांसफर, हर चीज उसमें हो, और साथ ही उसमें जब पोस्टिंग हम करें वो भी उसी पे बेस्ड हो। सो हम किसी के साथ ज्यादती ना करें, हमें टेन्योर का पता हो, एविडेंस बेस्ड डिसीजन हो, रिकॉर्ड बेस्ड डिसीजन हो, बेहतर डिसीजन होंगे। और ये इंशाल्लाह उम्मीद मुझे ये है कि आज हम इसका टेस्ट रन कर रहे हैं, ऑलरेडी हम इसको पॉपुलेट कर रहे हैं, और बाय नेक्स्ट मंथ ये सिस्टम चल पड़ेगा, और हमारे जितने पोस्टिंग ट्रांसफर्स प्रमोशन के डिसीजंस होंगे ये क्लर्कों पे रहने के बजाय ये फिर आईटी बेस्ड होंगे। ठीक है। अच्छा सर, आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, जो एम टैग है उसकी वजह से लोगों के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों को बहुत सी मुश्किलात हैं, इनके लिए आप क्या कर रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए? कोर्ट ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का हमें ऑर्डर भी मिला कि जी आप एम टैग का वो करें, क्योंकि ये
لاہور میں بہت زیادہ ٹریفک کنجیشن کی وجہ سے دھواں بن رہا تھا اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ پولوشن بڑھ رہی تھی. سو ہم نے اس کو ایز جہاد کے طور پہ لیا NHMP نے, اور ہر جگہ ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم اس کو ڈسکریج کریں, کیش کو, ہم ایم ٹیگز کو بڑھائیں اور ہم گڈ بیلنس کو بڑھائیں. سو ابھی اگر آپ دیکھیں M1 اور M2 پہ اسپیشلی جتنے ٹول بوتھس ہیں اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے بلو اور گرین میں, اور گرین پہ اگر آپ جائیں گے تو وہ گڈ بیلنس اگر آپ کا ہے اور آپ گرین سے بالکل تھرو نکل جائیں گے, بلو وہ ہے جہاں پہ آپ کے پاس گڈ بیلنس نہیں ہے اور وہاں پہ آپ کو ظاہری بات ہے رکنا پڑے گا. ہم نے یہ بھی متعارف کروایا کہ آپ چلتے چلتے یا گھر بیٹھے اپنے ایم ٹیگ میں پیسے بھی ڈال سکتے ہیں. سو آپ کے لیے ایک اسموتھ وے ہم نے وہ دے دیا, ہم نے الگ اس کا آپ کو بوتھس بنا کے دے دیے. اچھا روما, یہ تو ہم نے دیکھا نا کہ جو ایم ٹیگ ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات ہیں, انہوں نے جواب بھی اس کا دے دیا کہ آپ گھر بیٹھے اپنے فون کے ذریعے مطلب اپنا بیلنس بڑھا سکتے ہیں, لیکن کوئی سینٹرز بھی بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ جا کے ہو. اب مسئلہ آتا ہے وہاں پہ جس وقت موٹر وے کے اوپر لوگ آ جاتے ہیں اور موٹر وے پہ آ کے وہ لائن کی وائلیشن بہت زیادہ ہوتی ہے, ہم نے دیکھا لوگ بالکل احتیاط نہیں کرتے. تو سوال ان سے یہ ہونا چاہیے, جناب یہ فرمائیے کہ لائن وائلیشن کی وجہ سے بہت زیادہ حادثات ہوتے ہیں, اس کے تدارک کے لیے کوئی طریقہ کار ہے آپ کا, کوئی عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کو کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, when I took over تو میں نے کہا کہ ہمارا اصل کام جو ہے وہ آپریشنز ہے, اور آپریشنز میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم تو چونکہ سڑک پہ ہیں اور ٹریفک پولیس ہے, سو ہم نے شاہراہوں کو محفوظ بنانا ہے. اور محفوظ بنانے کی جو دو بہت امپورٹنٹ چیزیں تھیں, ایک ریکلیس اور کیئرلیس ڈرائیونگ, ٹھیک ہے, اوور سپیڈنگ, لیکن اس کے مقابلے میں اور زیادہ یہ جو لین وائلیشن ہے, مسلسل گاڑیاں لینز چینج کرتی ہیں, اسپیشلی PSV وہیکلز. سو اس کے خلاف ہم نے یہ کیمپین شروع کی اور آج مجھے 3 مہینے پورے ہو گئے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے, میں نے عوام سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ مجھے ویڈیوز بھیجیں, اور ٹرسٹ می ہم ہر ویڈیو پہ ایکشن لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, یہاں پر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی, جس طرح سے آپ نے وائلیشن کی بات کی, جو لوگ وائلیشن کرتے ہیں لائن کی, اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ رؤوف صاحب یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے وہ شراب نوشی کر کے ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں, اور نشے کی حالت میں کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ پھر جھول رہے ہوتے ہیں ادھر سے ادھر, اور یہ اس طرح کے بہت سے حادثات اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں. سو انعام صاحب, آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ایسی چیزوں کی روک تھام کے لیے موٹر وے پولیس کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں, ہوا یہ کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہمارے لوگوں کو شاید یہ وہ ہو گیا کہ جی یہ جو GT روڈ ہے اس پہ چیکنگ بھی ہوتی ہے, اس پہ تھانے والے بھی ہوتے ہیں, پولیس والے بھی باقی ضلعوں کے ہوتے ہیں, موٹر وے فری فار آل ہے. سو موٹر وے پہ کوئی اس طرح کی چیکنگ نہیں ہوتی, موٹر وے پہ NCP گاڑیوں کی بھی نہیں ہوتی, کسٹم کی بھی نہیں ہوتی, تو یہ ہم اس پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ایک سٹائل شروع ہو گیا تھا, اور اس میں ہمارے پارلیمنٹ میں بھی یہ چیز پارلیمنٹ کمیٹیز میں اٹھی, ہمارے آنریبل سینیٹرز نے اس کو اٹھایا کہ جی یہ ڈرنک ڈرائیونگ ہو رہی ہے, اور اس کا ہم نے سلوشن یہ نکالا کہ اب ہم نے تمام گاڑیاں, بھلے وہ ہائی وے پہ ہیں یا موٹر وے پہ ہیں, ہم نے اس میں بریتھ اینالائزرز دے دیے ہیں تمام میں. اور اس کی وجہ سے یہی ہوگا کہ جہاں پہ ہمیں تھوڑا سا بھی شک ہے کسی پہ, ہم اس بندے کا, اس ڈرائیور کا ٹیسٹ لیں گے, اور اگر ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو ہم لوکل پولیس کے حوالے کریں گے, پرچہ ہوگا اور جیل ہوگی, اور لائسنس بھی کینسل ہوگا. اس میں ایک چیز بتانی بہت ضروری ہے, یہ سیف ہے, لوگوں کو اس پہ شک ہے. بریتھ اینالائزر کے آگے ایک ایکسٹینشن لگتی ہے, اور وہ ہم ہر دفعہ چینج کریں گے. سو اس میں کرونا SOPs کا ہمیں کوئی ایشو اس طرح سے نہیں ہوگا کہ ہم اس کی وجہ سے کرونا بڑھا رہے. مسئلہ یہ اتنا زیادہ ہے کہ پچھلے سال 2021 میں کوئی 250 ایکسیڈنٹس ریکلیس ڈرائیونگ کی وجہ سے ہوئے. بہت زیادہ ہے, 250 جو ایکسیڈنٹس ہیں ریکلیس ڈرائیونگ کی وجہ سے ہوا ہے. اور جیسے وہ بات ہو رہی ہے کہ لوگ پہلے اس بات کے بارے میں کوئی ٹیسٹ نہیں تھا, کوئی رکاوٹ نہیں تھی, لیکن اب وہ شروع ہو گئے ہیں, ڈرگ ٹیسٹنگ وہاں پہ ہو رہی ہے, جس کی بنیاد کے اوپر یہ دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو یہ ہونا چاہیے کہ اب آپ اس طریقے سے نہیں جا سکتے, وہاں پہ ذرا سا بھی شک ہوگا. اچھا, باہر کے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی ذرا لہرائی ہے نا ایک لین سے دوسری لین میں, اور وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, وہ فوراً اس گاڑی کے پیچھے آ جاتے ہیں اور آ کے اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے, وہ یہ ہے کہ
پولیٹیکل مداخلت تقریباً ہر ادارے میں ہوتی ہے. اب یہ نہیں معلوم کہ یہ جو موٹر وے پولیس ہے اس کے اندر پولیٹیکل مداخلت کتنی زیادہ ہے. تو یہی سوال انعام غنی صاحب سے کہ آئی جی پولیس جو ہیں موٹر وے کے, کہ کیا آپ کے ادارے میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے ایسی جس کی بنیاد کے اوپر کام میں رکاوٹ بنے؟ بات یہ ہے کہ ہمیں وی آر تھینکفل کہ جی ہمارے منسٹر ہمارے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹو ہیں, اور ایک تو انہوں نے 100% اٹانومی دی ہوئی ہے کہ جی آئی جی این ایچ ایم پی نے این ایچ ایم پی چلانی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی تعلق نہیں ایکسیپٹ پالیسی دینے کے, اور وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے, کوئی ایشو ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں ریزالو کروں, ادروائز کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے. یہ سب سے اچھی بات ہے. یقین جانیے انٹرنیشنل ایجنسیز ہمیں بتاتی ہیں, باہر ملکوں والے ہمیں بتاتے ہیں, جو لیزون آفیسرز ہیں یا جو ہم ٹرینرز منگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اتنی اچھی ہائی وے پولیس کہیں پر بھی نہیں, امریکہ اور یورپ میں بھی نہیں ہے جتنی اچھی یہاں ہے. اس کو ہم نے اگر اچھا رکھنا ہے تو اس کے معیار کو ہمیں وہی رکھنا پڑے گا, اور گورنمنٹ سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آئیلینڈ آف ایکسلنس ہے اس کو ضرور اسی طریقے سے. بہت زبردست بات ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر مختلف چیزوں کی روک تھام کے لیے بہت سے انیشیٹو لیے جا رہے ہیں, وہاں پر انعام صاحب نے ایک بہت اچھی بات یہ کی کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے, اور یہ جو لوگ ہیں ان کو معاونت بلکہ فراہم کی جاتی ہے, پالیسیز دی جاتی ہیں, امپلیمنٹیشن ان کا کام ہے. سو میرے خیال میں یہ ہمارے ہر ادارے میں ہونا چاہیے تاکہ جو چیزیں ہیں ان کو بہتری کی طرف لایا جا سکے. انعام صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی, جو موٹر وے پولیس کی اہم ایپ ہے جس کو ہم سفر ایپ کا نام دیا گیا ہے, اس میں کچھ اہم چینجز بھی لائی جا رہی ہیں, وہ چینجز وہ تبدیلیاں کیا ہیں؟ دیکھیے جب میں آئے یہاں پہ تو ہم سفر ایپ آلموسٹ ریڈنڈنٹ ہو چکا تھا, بیکاز اس کی لوگ بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا لیکن اس کو یوز اتنا نہیں کر رہے تھے. اگر آپ کو یاد ہو پنجاب میں ہم نے ایک وومن سیفٹی ایپ بنایا تھا, اور وہ انٹریکٹیو ایپ تھا, اور اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا تھا اس کے انٹریکٹیو ہونے سے. ایک تو اس میں پینک بٹنز تھے, اور وہ پینک بٹن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی پرابلم ہے, آپ اس کے بعد نمبر نہیں ملا سکتے, آپ کو نمبر یاد بھی نہیں ہوتے. مثلاً وہ جو سیالکوٹ موٹر وے کا واقعہ ہوا تھا, اس خاتون کو نمبر ہی نہیں پتا تھا, وہ ایف ڈبلیو کے نمبر کال کر رہی تھی, اگر وہ 15 پہ کال کر لیتی تو شاید وہ واقعہ نہ ہوتا. سو اب یہ پینک بٹن از ویری امپورٹنٹ, ہم نے وہ اس میں کر دی اور انٹریکٹیو کر دیے. جیسے وومن ایپ نے ہم نے کیا تھا کہ آپ کوئی خاتون کہیں بھی جا رہی ہے, اس کو ہلکی سی بھی فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ جگہ اس کے لیے سیف نہیں ہے, سو وہ بتا دیتی تھی, اور وہ پھر ہم اس جگہ کی سیفٹی کا بھی خیال کرتے تھے اور لوگوں کو بھی پتہ چلتا تھا. سو ہم نے اب ہم سفر کو بہت زیادہ انٹریکٹیو کر دیا ہے. یہ جو بڑی اچھی بات ہے کہ جیسے سیالکوٹ والے واقعے کا ذکر ہو رہا ہے کہ موٹر وے کے اوپر ہیں, اس کو بیچاری کو پتہ نہیں چلا, اور وہاں پہ جب اس کی گاڑی رک گئی تو اس کو اس قسم کے بہیمانہ سلوک کا سامنا کرنا پڑا. تو اب یہاں پہ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ دوران سفر جو مسافر ہیں ان کی حفاظت کے لیے اب کیا اقدامات ہیں؟ تو اب پتہ نہیں, مطلب اس میں اس طرح کی, ویسے تو خیر اس کے بعد کوئی اللہ کا شکر ایسا واقعہ میرے خیال میں سامنے نہیں آیا, لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ ہائی ویز ہوں, موٹر ویز ہوں, وہاں پہ لمبے عرصے تک آپ کو طویل کوئی آپ کو نہیں ملتی کوئی ایسی کوئی پولیس کی چیک پوسٹ یا مطلب وہ, تو وہاں پہ کوئی بھی خطرے کا نشانہ بن سکتا ہے. اب پینک بٹن جیسے انہوں نے کہا کہ ایپ ہے, اس کا پینک بٹن دبایا جائے فوری طور پہ تو وہ ہو سکتا ہے, لیکن اور کیا ہے جی یہی بات کہ پینک بٹن, بٹ لوگوں کو اویئرنیس نہیں. اگر ہم نے ویمن سیفٹی ایپ کا بھی ذکر کریں, ابھی بھی بہت سی خواتین ہیں پنجاب کی, ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس چیز کو یوز کرتے ہوئے اس ایپ, یہ کوئی ایک ایپ ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے مختلف قسم کے انسیڈنٹ سے بچ سکتے ہیں. سملرلی اس ایپ کے بارے میں بھی میرے خیال میں آگاہی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو موٹر وے پولیس کا ہیلپ لائن نمبر ہے, بہت سے لوگ ہیں موٹر وے پر بہت فریکوینٹ ٹریول کرتے ہیں بٹ ان کو نمبر نہیں پتا, تو میرے خیال میں اویئرنیس لازمی ہونی چاہیے, جگہ جگہ لکھا ہونا چاہیے کہ آپ اگر پھنس گئے ہیں, کچھ آپ کو مشکل کا سامنا ہے, تو اس کے اوپر آپ نمبر کے اوپر کال کریں فوری طور پہ. 15 جیسے انہوں نے بتایا کہ 15 پہ کر لیتے تو وہ ہو جاتا. بہرحال سوال آپ سے یہی ہے
کہ دوران سفر مسافروں کی حفاظت کے لیے کیا کیا اقدامات اب کیے گئے ہیں؟ دیکھیں NHMP تو بیسیکلی ہمارا کام ہے موونگ وائلیشنز کا وہ کرنا اور روڈز شاہراہوں کو سڑکوں کو سیف اور سیکیور رکھنا موونگ وائلیشن سے ٹریفک اور اس کے حوالے سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم جو ٹریولرز ہیں ان کی سیفٹی سیکیورٹی کا بھی خیال کرتے ہیں. ہم جو قریب ترین ضلع ہیں یا جس ضلع سے سڑک گزر رہی ہوتی ہے مسلسل ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں. ہم وہاں پہ پیٹرولنگ بھی کرواتے ہیں، نائٹ پیٹرولنگ بھی کرواتے ہیں، ہماری اپنی بھی پیٹرولنگ چل رہی ہوتی ہے. ہمارے لوگ بھی آرمڈ ہوتے ہیں اسی مقصد کے لیے کہ کوئی وہ اس طرح کا خوشگوار واقع نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے بات کی. اور میرے خیال میں اب جس طرح سے انعام صاحب گفتگو کر رہے ہیں، بہت سے انیشیٹو پہلے بھی موٹر وے پولیس جو ہے وہ بہت زیادہ ویجیلنسی شو کرتی ہے، بٹ اب چیزوں کو بہت زیادہ مزید امپرووائز کیا گیا ہے. جس طرح سے ہم دیکھیں تو لائن وائلیشن جو ہے اس کے لیے سخت قوانین بنائے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے بہت لوگ شراب نوشی یا نشے کی حالت میں جب موٹر وے پر ٹریول کرتے تھے بہت سے حادثات رونما ہوتے تھے، اس کے لیے بھی بھاری جرمانے عائد کیے گئے ہیں اور جیل ہوگی اگر خدا نخواستہ کوئی پکڑا گیا. سو بہت سے انیشیٹو پلس جو ٹریولرز ہیں ان کی سیفٹی کو بھی میک شور کیا جا رہا ہے. بٹ انعام صاحب آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گی، یہ تمام اقدامات کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اپنے ملازمین ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟ سروس کنڈیشنز آر بیٹر. جو ہمارے شفٹ سسٹمز ہیں 100% اسی پہ وہ ہوتا ہے، باقی جگہ پہ نہیں ہوتا. 24/7 کی نوکری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سیلریز کا ہم بہت خیال کرتے ہیں اور ویلفیئر، یہ جو آپ نے اس کا کہا، ہمارے جہاں میس چل رہا ہے اس میں IG اپنا حصہ ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. ہر میس میں ہم سبسیڈائزڈ کھانا دیتے ہیں، ہم چائے سبسیڈائزڈ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر جہاں پہ بھی بیٹ میں میس چل رہا ہو، زون میں چل رہا ہو. میرے خیال میں یہ واحد پولیس فورس ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کانسٹیبل سے لے کے انسپیکٹر تک کی سیلری کسی بھی پولیس فورس، یہ جتنی فورسز ہیں ایون پنجاب سے یا اس سے زیادہ ہیں. DSP اور سے لے کے IG تک اس کی تنخواہیں تمام پولیس فورسز سے تھوڑی ہیں. سو دس از دا اونلی ون کہ جس میں افسر کم تنخواہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. IG موٹر وے پولیس انعام غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور جو موٹر وے پولیس بہت زبردست کام کر رہی ہے ان کاموں کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے. ٹریولرز کے لیے جو ان کی سیفٹی کس طرح سے میک شور کی جا رہی ہے وہ بھی بتا رہے تھے، اور جو یہ تمام چیزیں اپنے ملازمین کے لیے کر رہے ہیں، ان کی ویلفیئر کے لیے کر رہے ہیں، وہ بھی بہت زبردست انیشیٹو ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ملازمین خوش ہوں گے تو باقی لوگ بھی خوش ہوں گے، اور اللہ کرے کہ باقی جو پولیس ڈپارٹمنٹس ہیں جو ان کو گلہ ہوتا ہے کہ ہماری سیلریز کم ہیں، ہمارے ڈیوٹی آورز بہت زیادہ ہیں، ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہونا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ اس طرح سے تدارک نہیں کر پاتے جرم کا، یا اس طریقے سے ہمارا کام نہیں پورا ہوتا، وہ بھی ان کو بھی اسی طرح کی سہولیات ملیں اور وہ بھی ویسے ہی کریں. میں نے بھی سفر کیا ہے موٹر وے وغیرہ کے اوپر اکثر، اور ہائی وے کے اوپر بھی. واقعی یہ بات صحیح ہے کہ آپ کہیں پہ بھی قانون پہ عمل درآمد کرتے ہوئے آپ کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا شہر میں جس وقت آپ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن موٹر وے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو خاص خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر میں نے کوئی وائلیشن کی تو میں پکڑا جاؤں گا، اور واقعی بڑی احتیاط کے ساتھ لوگ جو ہیں چلاتے ہیں. ہمیں تمہارا بھی اتفاق ہوا ہوگا موٹر وے پہ گاڑی چلانے کا، بہت دفعہ ہوا ہے. ہاں تو یہ خیال ذہن میں آتا ہے نا کہ مطلب مجھے بہت احتیاط کے ساتھ چلانی ہے گاڑی. بالکل. اب مجھے میرا اپنا جو ذاتی ایکسپیرینس ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ موٹر وے پہ گاڑی چلانا بہت آسان ہے، بٹ ایک سائیکولوجیکل فیئر ہوتا ہے. آپ شہر کے اندر گاڑی چلائیں تو کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، اور گاڑی لگنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں. موٹر وے پر آپ نے بس کیئرفل ڈرائیو کرنا ہے اور اپنی لین کا خیال رکھنا ہے، اور جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ بڑی سیف ڈرائیو ہے، بٹ اس کا ایک سائیکولوجیکل پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، بیکاز ہر طرح کی جو ٹریفک ہے، ٹرالرز وغیرہ اور ٹرکس وغیرہ، وہ بھی اس پر سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ چیزیں بالکل ہوتی ہیں، بٹ یہی بات کہ جس طرح سے انہوں نے انیشیٹو لیے ہیں، پلس جو سیفٹی ایپ ہے، اویئرنیس لوگوں کو بہت زیادہ اس حوالے سے ہونی چاہیے. اچھا، ابھی ہم شو میں آگے بڑھیں گے، اور رؤوف صاحب ہم اکثر پہلے بھی بات کرتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں بہت سے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ان کی قسمت شاید ان کا ساتھ نہیں دیتی، یا وہ وقت ان کا نہیں ہوتا.
नौकरी नहीं मिलती। बहुत से, अब आप देखें एक टाइम था जब MBA की डिग्री बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज्ड थी और उसकी वर्थ बहुत ज़्यादा थी। अब आजकल आप देख लें बहुत से लोगों के हाथ में MBA की डिग्री होती है बट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से नहीं, बिकॉज जो सब्जेक्ट्स हैं, जो करिकुलम है, जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। इसी तरह अगर हम मुल्तान के कुछ स्टूडेंट्स का जिक्र करें, बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हैं बट इनको नौकरी नहीं मिली, लेकिन बात वही कि हिम्मत ना हारना, अपने आप को मोटिवेट रखना। हाँ, एक तो बात यह है, दूसरी बात यह है कि असल में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक सरकारी सतह के ऊपर भी गैर सरकारी सतह के ऊपर भी दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो एक वो होता है ना, यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरीज बनाई जाती हैं, इसी तरह सब्जेक्ट्स की कैटेगरीज बनाई जाती हैं, मार्केट को देखा जाता है कि मार्केट में कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी ज़्यादा पजीराई है, इसी तरह से ये देखा जाता है कि कौन सी नौकरियां ऐसी हैं जो आपको उस डिग्री के हामिल लोगों को मिलेंगी। इस तरह की भी कोई चीज़ नहीं है, तो एक भेड़चाल शुरू हो जाती है। अब आज से 15-20 साल पहले जिस वक्त देखा कि मीडिया का एक बहुत ज़्यादा जोर हो गया, तो हर किसी ने मीडिया स्टडीज़ में दाखिला ले लिया, इस बुनियाद के ऊपर ये सोच के कि मैं मतलब पता नहीं क्या बन जाऊंगा। तो अब मीडिया में उतनी गुंजाइश नहीं थी, बहुत से चैनल आए भी, बंद भी हो गए, आगे को ग्रोथ नहीं थी। अखबारात की सूरत हाल ये है कि वो अब लोग ऑनलाइन पे चले गए हुए हैं, तो उसकी वजह से फिर ये हुआ कि लोग BS करके, कम्युनिकेशन स्टडीज में काम करके, तो वो बेचारे जो हैं वो फिर उनको कोई नौकरी तो मिलती नहीं है, तो वो बेकार फिर रहे होते हैं। मैं पिछले दिनों गया एक खजूर खरीदने के लिए, अच्छा। तो मशहूर जगह, तो वहाँ पे बच्चा जो खड़ा हुआ था उससे मुझे बताया, वो पहचान के, उसने कहा कि मैंने भी मास्टर्स किया हुआ मीडिया स्टडीज़ में, अच्छा, तो मैं खजूरें बेच रहा हूँ। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। इसी तरह से और भी सब्जेक्ट्स हैं, बेशुमार सब्जेक्ट हैं। तो होना यही चाहिए कि हमारे यहाँ बुनियादी तौर पे स्किल बेस्ड एजुकेशन हो। जो स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है वो आपको कम से कम इस बात की ज़मानत कर रही होगी कि अगर आपको नौकरी नहीं भी मिलती तो आप अपना काम कोई ना कोई ऐसा कर लेंगे। ये तो आपने बात कर दी, पर मेरे ख्याल में जो हम अभी स्टोरी भी शेयर करने वाले हैं, अपने व्यूअर्स के साथ रिपोर्ट शेयर करने वाले हैं, वो भी इसी चीज़ पर बेस करती है। जिस तरह से आपने कहा स्किल बेस्ड एजुकेशन, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बेसिक डिग्री, आप कोई स्किल्स हासिल कर लें, और बहुत से ऐसे लोग जिनको कभी जॉब अपॉर्चुनिटी उस तरह से नहीं मिलती, मतलब हिम्मत ना हारना, ये हर इंसान के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि आपने कुछ ना कुछ करना है, वो वक्त अपना गुजारना है, फिर आपका अपना वक्त भी आता है। सो अभी हम मुल्तान के दो नौजवान स्टूडेंट्स की स्टोरी शेयर करने वाले हैं एक रिपोर्ट के ज़रिए। दोनों स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड है बट अनफॉर्चुनेटली जॉब नहीं मिली, हिम्मत नहीं हारी बेसिकली इन्होंने, और इन्होंने इस्तेमाल शुदा जो जूते होते हैं उनका एक ठेला लगा लिया है। किस तरह से ये अपना रोज़गार अर्न कर रहे हैं, हम आपको एक स्पेशल रिपोर्ट मुल्तान से दिखाएंगे। मुल्तान के इलाके रजाबाद चौक पर इस्तेमाल शुदा जूतों का ठेला लगाने वाले ये हैं दो नौजवान, शाह मोहम्मद और इब्दार खान। शाह मोहम्मद ने 2014 में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से BSc की डिग्री हासिल की और इब्दार खान ने BA की। कोशिशों के बावजूद दोनों को कोई नौकरी नहीं मिल सकी, मगर फिर भी हिम्मत नहीं हारी। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हुई है मैंने, कई दफ़ा अप्लाई करने के बावजूद नौकरी नहीं मिली, फिर अपना ये काम शुरू किया हुआ है और आगे पढ़ने का भी शौक़ है। आपको पता है इस काम के साथ हम आगे अपना पढ़ाई जारी नहीं कर सकते। जी, मैंने इधर इमर्सन कॉलेज से ये BA किया और 2014 से, उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना ये स्टॉल लगा रहे हैं। कहीं नौकरी हमें मिली नहीं और काफ़ी 5-6 दफ़ा मतलब हर जगह हमने अप्लाई किया, वहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसके बाद हमने ये थक हार कर ये स्टॉल लगाया। बिलाशुबा मेहनत में अजमत है और कोई भी काम छोटा नहीं होता। ये साबित किया इन दोनों नौजवानों ने। सड़क किनारे लगे दोनों के ठेलों पर अब शहरियों का रश लगा रहता है। शाहिद इमरान कुरैशी, पब्लिक न्यूज़। जी, रिपोर्ट आपने देखी, और जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि बुनियादी तौर पे यही है कि एजुकेशन का कोई ना कोई फोकस होना चाहिए, एजुकेशन का गोल होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने मेहनत बहुत की और अभी भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मुझे महसूस ही होता है कि इसका कोई टारगेट नहीं था, फोकस नहीं था। ये अरबाब इख्तियार को ज़रूर देखना चाहिए। प्राइवेट कॉलेजेस में जिस तरह से काम हो रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह से हो रहा है काम, कि आपको डिग्रियां छापा लगा के दी जा रही हैं पैसे लेके, तो ये गलत बात है, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। सो व्यूअर्स, इसी के साथ ही अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, मनशियात की लत जो है वो बहुत बुरी लत है, और अगर हम देखें रऊफ साहब तो पाकिस्तान के जितने भी तालीमी इदारे हैं कुछ अरसे से वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें मनशियात इस्तेमाल करने का रुझान बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। सो अगर हम पंजाब के तालीमी इदारों को देखें सो यहाँ के तालीमी इदारों को मनशियात की लत से पाक करने के लिए महकमा सोशल वेलफेयर ने एक कैंपेन शुरू करने का फैसला किया है और उसको नाम दिया गया है विसल ब्लोअर कैंपेन का। सो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वजीर बराए सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब। सर थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सर सबसे पहले ये बताइएगा ये जो विसल ब्लोअर मुहिम है ये किस तरह से काम करेगी और इसके जरिए किस तरह से तालीमी इदारों को मनशियात से पाक किया जाएगा? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। विसल ब्लोअर कैंपेन बेसिकली इसको अगर इसकी डेफिनेशन को आप देखें तो ये है कि उस क्राउड के अंदर से किसी ना किसी एक ने हमें इंफॉर्मेशन देनी है, और इसको विसल ब्लोअर का ये क्योंकि एक ट्रेडिशनल नाम है, चल रहा है, कई लोग कहते हैं बहुत नेगेटिव टर्म है, लेकिन ये एक हुकूमत की और पब्लिक की पार्टनरशिप हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत अकेली मंशियात की डिमांड को ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि सप्लाई साइड के ऊपर ये हमारा वो एरिया नहीं बनता है कंट्रोल करने का, और उसके अंदर इतना पैसा है कि अमेरिका से लेके पाकिस्तान, पाकिस्तान से लेके मलेशिया और आगे तक जो सप्लायर्स हैं वो बहुत पैसा देते हैं, तो बीच में पुलिस हमारी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पुलिस है, दूसरे इदारे हैं बहुत सारे, उनके बारे में भी कहते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। यावर अब्बास साहब थोड़ी देर में हमारे साथ आ जाएंगे फिर दोबारा। तो मसला ये है कि एक तो सबसे बड़ी बात इसके ऊपर होनी चाहिए कि आखिर वो क्या वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर बच्चे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, और फिर वो जो है सप्लाई करने वाले उनको कंट्रोल किस तरीके से किया जाए, उनको किस तरीके से। यावर साहब दोबारा आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम यावर साहब दोबारा। बीच में क्योंकि वो चंद कम वो सियासतदानों में से जो एक ही फोन रखता है, तो बीच में कॉल्स भी आ जाती है। आई एम वेरी सॉरी। इसके अंदर हम पब्लिक की इंटरवेंशन चाह रहे हैं, पब्लिक की मदद चाह रहे हैं, क्योंकि दुनिया में हर इदारा जो नारकोटिक्स को और मंशियात के बारे में काम कर रहा है उसके अंदर करप्शन भी होती है, क्योंकि सप्लाई साइड पे पैसा बहुत है। तो हम लोग फिर डिमांड साइड को हम हैंडल कर रहे हैं कि डिमांड हम रिड्यूस करें, इदारों के अंदर से हमें ही बच्चे बताएं। वो ऐप एक हमारा विसल ब्लोअर ऐप है जो टेलीफोन पे डाउनलोड हो सकता है, और हम उनका जो नाम है वो सीगा राज में रखेंगे। जी, नाम सीगा राज में रखेंगे, नाम नहीं बताएंगे, ये बड़ा ज़रूरी भी है, क्योंकि अदरवाइज़ ये है कि जो इस रैकेट में एक दफ़ा आ जाता है वो निकलना नहीं चाहता, उसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली अगर हम ये देखें तो क्या ऐसी वजह है कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, या इवन हम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को भी देख लें, बच्चे जो हैं वो उस टाइम इमेच्योर होते हैं। यूनिवर्सिटी में आके समहाउ आप मेच्योरिटी लेवल जो है वो गेन कर लेते हैं, बट इससे पहले जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर भी होते हैं, मेंटली भी और वैसे भी। सो क्या ऐसी रीज़न है और वो किस तरह से अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों की तरफ, प्लस जो सप्लायर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट में जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से आते हैं? यावर साहब एक दफा फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप गुफ्तगू कर रहे थे, अपनी गुफ्तगू को जारी रखिएगा। इसके अंदर फिर हम लोग चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स हमारे साथ मिले, उनके वालिदैन मिले, इलाके के लोग हमें जो नोटेबल्स हैं, जो लोग मंशियात से जिनको एक खौफ है कि उनकी अगली नस्ल तबाह हो जाएगी, क्योंकि देखें हमारे पास 65% यूथ है, और अगर हम एक रिसर्च बताती है कि अगर 21 साल तक किसी बंदे ने मंशियात का इस्तेमाल नहीं किया तो वो जिंदगी में कभी भी नहीं करेगा। लेकिन हम लोग क्योंकि हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो प्रेशर डालते हैं, हमारे जो स्कूल्स के अंदर जिनके साथ हमारे एक अच्छे ताल्लुकात होते हैं कई दफ़ा वो इस्तेमाल करते हैं, वो प्रेशर्स डालते हैं, तो हम लोग किसी के बहकावे में आके पहली दफ़ा ट्राई करते हैं, फिर वो लत हमें लग जाती। तो हमने इस मेनेस को ख़त्म करने के लिए हम चाह रहे हैं कि पब्लिक के अंदर से लोग हमें बताएं, और हम फिर उसके ऊपर एक्शन करेंगे स्कूल की अथॉरिटीज़ के साथ मिलके। उसके आसपास अगर कोई ठेला है, कोई खोखा है जहाँ से मंशियात वगैरह दस्तयाब हैं, क्योंकि इसके अंदर पैसा है तो लोग करते हैं, तो हम उन सालों को टारगेट करें और हम इस चीज़ को ख़त्म करें। पहले तो हमारा इरादा है कि इसको कम करें,
کم کرتے کرتے اس کو اتنا ریڈیوس کر دیں کہ اس کو بالکل ٹوٹلی وائپ آؤٹ کر دیں. ہم لوگوں نے ریئلسٹکلی سوچ کے اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں, اور یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے جس طریقے سے آپ لوگوں نے ہمیں یہ ٹائم دیا کہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہمیں ایشوز کیا فیس ہو رہے ہیں. ہمارے اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں یہ بہت عام ہے, دنیا میں بھی ہے, لیکن پاکستان میں اس لیے ریمپرٹ ہے کہ یہاں پہ قانون تو ہے, اس کا نفاذ نہیں ہے. یہاں پہ جو جوڈیشری ہے وہ سو موٹو لیتی ہے, لیکن وہ اپنی مرضی سے سو موٹو لیتی ہے. مجھے گلہ ہے جوڈیشری پہ. ہماری جوڈیشری کو اس کے اوپر کم از کم کلیمپ ڈاؤن کرنا چاہیے. جوڈیشری کا جو حکم آتا ہے وہ ہر چیز میں جب مانا جاتا ہے تو یہاں پہ چیف جسٹس کو اور باقی جسٹس صاحبان کو اس کے اوپر سو موٹو لینا چاہیے, اور فوراً سپلائی سائڈ کو کنٹرول کریں اور ڈیمانڈ سائڈ کو ہم کرنے کی کوشش کریں. ہماری بھی معاونت وہ کریں, ہمیں ان کی معاونت کی ضرورت ہے. اچھا یاور صاحب, یہ فرمائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ سپلائی سائڈ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں نارکوٹکس بورڈ بھی ہے, وہ بھی پکڑ رہا ہوتا ہے, پولیس کے مختلف محکمے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. ناکامی کو آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ پیسہ بہت زیادہ ہے, ظاہر ہے جب وہ پیسہ لگتا ہے تو وہ اس میں ادارے بھی کئی لپیٹ میں آ جاتے ہوں گے جس کی بنیاد کے اوپر کنٹرول نہیں ہو پاتا. لیکن جب تک کنٹرول نہیں ہوگا اس وقت تک سپلائی کو جب تک کنٹرول نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک ڈیمانڈ والے جو ہیں ان بیچاروں کو پکڑنا یا ان کے اوپر ہم یہ کہیں کوئی انفلوئنس کر نہیں پائیں گے اس وقت تک. اس اندر روح بھائی سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ سگریٹ اویلیبل ہے ہر جگہ پہ, لیکن جو نہیں پیتے ہیں وہ نہیں پیتے ہیں. شراب بھی اویلیبل ہے, ہر ملک میں اویلیبل, جو نہیں پیتے ہیں وہ نہیں پیتے. مقصد یہ ہے کہ چیز اگر اویلیبل بھی ہے ہم لوگوں کو اتنا اویئر کر دیں, ان کا مائنڈ سیٹ ایسا کر دیں کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا سے نو ٹو ڈرگز, منشیات کو نہ کرنی ہے, تو وہ روکنا اس طریقے سے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو ہم, اور یہ پبلک اور گورنمنٹ کی پارٹنرشپ ہوگی. جہاں تک سپلائی سائڈ ہے وہ وجوہات کیا ہیں, کرپشن ہے, ہمارے لوگ ملوث ہیں. دیکھیں ہمیں بہت کلیئرلی بات کرنی چاہیے کہ ہمارا اینٹی نارکوٹکس اگر پکڑتا ہے کئی دفعہ سارا جلا دیتا ہے, کئی دفعہ نہیں جلاتے, جو کچھ مرضی جو کرتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. ہماری پولیس کا بھی یہ حال ہے, آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, کرپشن زیادہ ہے اور یہ ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے, اور اس کے اندر پیسہ اتنا ہے کہ یہ نئے سے نئے لوگوں کو بیچ میں انوالو کرتے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کیونکہ سپلائی سائڈ پہ پیسہ بہت زیادہ ہے, وہاں پہ حالات ایسے ہیں کہ جو اچھا پھر ہمارا دائرہ اختیار میں بھی نہیں ہے. جو ہمارا دائرہ اختیار ہے وہ ویلفیئر ہے, اس کے اندر ہم لوگوں نے ٹارگٹ ہم نے دوسری سائڈ سے کیا جو مشکل ہے, لیکن ہم جتنی تبلیغ کریں گے ہماری امید یہ ہے کہ یہ ہمارے چند پہلے قدم انسٹیٹیوشنز کو اس لعنت سے پاک کریں گے. اچھا یاور صاحب, آپ سے یہاں پر یہ بھی جاننا چاہوں گی, جس طرح سے یہ کیمپین آپ نے سٹارٹ کی ہے, اس کے لیے obviously کچھ فیکٹس اور فگرز, کچھ ڈیٹا, کچھ کازز, کچھ ریزنز آپ کے پاس آئے ہوں گے. کچھ یہ چیز آئیڈینٹیفائی ہو پائی ہے جب آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا, یا کازز آپ کے سامنے آئے کہ کیا ایسی وجوہات ہیں اور کس طرح سے یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ ایک سپلائر کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں؟ کیا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کا اپنا سٹاف ملوث ہوتا ہے, یا کس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ممکن بنائی جاتی ہیں؟ روما, میں پچھلے دنوں ایک سیریز دیکھ رہا تھا اور اس کے اندر یہ تھا کہ اسکول کا جو سپورٹس کا کوچ تھا امریکہ میں, وہ سپلائی کرتا تھا اپنے پلیئرز کو. تو یہ ہر جگہ ہے, اور دیکھیں وہ اگر کہانی فلم میں آئی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر حقیقت ہے. تو ہمارے پاس یہ جو ہماری کینٹینز ہوتی ہیں اسکولز کے اندر, اسکولز کے آس پاس کھوکے ہوتے ہیں, اسکول کے اندر وہ ٹیچرز جو خود ڈرگز استعمال کرتے ہیں اور پھر ان کے پاس پیسوں کی کمی ہوتی ہے, وہ انوالو ہو سکتے ہیں. سو اٹ کوڈ بی اینی بڈی, اسٹوڈنٹس خود انوالو ہو سکتے ہیں جن کے ماں باپ یہ کام کرتے ہیں, جو پارٹیز کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جس قسم کی پارٹیز اسلام آباد, لاہور, کراچی میں ہوتی ہیں, اور جس طریقے سے ڈرگز کی فری اویلیبلٹی ہے, اور جس طریقے کا استعمال وہاں پہ لڑکیاں لڑکے کرتے ہیں, ہمیں یہ باتیں ابھی کھل کے کرنی پڑیں گی, اور ہمیں ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا پڑے گا جو یہ کام کرتے ہیں. اگر ہم نہیں کریں گے تو سر ہم ریت کے اندر ڈال کے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آنکھیں کھول کے ٹارگٹ کر کے ہم نے ان چیزوں کو اگر وہاں سے ہم ختم کریں گے, اور ہمیں یہ اوپر سے کرنا پڑے گا. یہ جو ایلیٹ ہیں جو استعمال کرتے ہیں, جب وہ ٹارگٹ ہوں گے تو نیچے ایسا ایسا خود ہی ختم ہو جائے گا. لیکن
ہم لوگ دونوں اینڈ سے ہم نے کرنا ہے. ہم نے ایلیٹس کو بھی پکڑنا ہے. اگر ہمیں انفارمیشن آتی ہے, ہم پولیس نہیں بن سکتے, لیکن ہم ویلفیئر کی وہ ایمبٹ کے اندر رہ کے ہم سکولز, کالجز اور یونیورسٹیز کو, ہمارا جو ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ there are over 7 million users of drugs in our educational institutions, which is a very high number. Very high یہ number. کم نہیں ہے. اور کوئی یہ سارے وہ نہیں ہے کہ سارے عادی ہیں, عادی نہیں ہے. کسی نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے, کسی نے 2 دفعہ لے لیا, کسی نے 3 دفعہ لے لیا, پیچھے ہٹ گیا, کوئی عادی ہیں. اور اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جب ہم آپ نے بات کی کہ عادی ہیں لوگ, جب آپ نے بات کی عادی ہیں لوگ, تو اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جب بہت زیادہ عادی کو ہو گیا ہے, بیمار ہو گیا ہے, تو آپ کی کوارڈینیشن ہو مختلف اداروں کے ساتھ کہ اس کا علاج ہو سکے؟ بالکل. ہم لوگ ابھی ویلفیئر میں ہمارے پاس ایک ماڈل ڈرگ ریہیب سینٹر ہے ملتان میں, ہم اس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. ابھی ڈپارٹمنٹ ابھی اس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں مختلف جگہ پہ ملتان میں, جیسے انہوں نے بتایا. ملتان کا جو ہے آپ کا وہ مؤثر ہے, وہ چل رہا ہے, تو اس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں, کہاں کہاں کر رہے ہیں؟ ابھی ہم لوگوں نے ایک انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ لاہور کے اندر ہم لوگوں نے ہیلتھ والوں کے ساتھ مل کے ہم لوگ کو ڈیٹاکسیفائی, جسم کی اندر سے منشیات کی صفائی وہ کریں گے, ان کی ذہن سازی جس کو ریہیب کہتے ہیں وہ ہم کریں گے. تو یہ ملٹی سیکٹورل اپروچ کرنی پڑے گی, جہاں پہ ہیلتھ, ایجوکیشن, ویلفیئر, ANF, ہم سب کو مل کے کرنا پڑے گا, کیونکہ لعنت بہت بڑی ہے. آپ کو میں اگر فگرز کئی دفعہ بتاؤں تو ٹی وی پہ لوگ ڈر جائیں گے. اور منشیات چھوٹے چھوٹے بچے استعمال کر رہے ہیں. یہ جو عورتیں, میں عموماً لوگوں کو میں منت کرتا ہوں, میں بھیک مانگتا ہوں کہ یہ بیکاریوں کو خدا کا واسطہ پیسہ مت دیں. نوٹ کرے ہماری عوام کے, یہ جو بچہ انہیں اٹھایا ہوتا ہے گود میں, اس کو منشیات دے دے کے اس کو چپ کرایا ہوتا ہے. سخت سردی, سخت دھوپ, بچہ کبھی بھی نہیں روتا ہے. تو یہ ہم لوگ جب پیسہ دیتے ہیں, اس سے یہ لوگ منشیات خرید کے ان بچوں کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں. ہمارے جو اور یہ بیکاری لوگ عموماً منشیات یہ اسکولوں کے باہر بیچ رہے ہیں. میں نے یہ کیمپین کا لانچ جب کیا تو مجھے اٹک سے ایک بندے کا سوال آیا, وہ کامنٹ آیا ٹویٹر پہ کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں, اٹک میں ڈرگز اتنی عام ہے. میں نے پھر واپس لکھا, میں نے کہا یہ ابھی ہم نے لانچ کی ہے اور یہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز تک محدود ہے. ہم اس کو ہیلتھ انسٹیٹیوشنز کی طرف بھی لے کے جائیں گے اور باقی جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی طرف بھی ہم نے لے کے جانا ہے. لیکن پہلا قدم ہم نے اٹھایا ہے. اللہ پاک سے ہماری دعا یہ کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے, عوام کو حوصلہ دے کہ ہمارا ساتھ دے, وہ ڈرے نہیں, ہمیں ہمارا ساتھ دے, ہمیں انفارم کریں. یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ان کا نام, ان کا پتہ وہ سیگا راز میں رکھیں گے. اگر ہم لوگوں نے یہ نہ کیا تو یہ کیمپین فیل ہو جائے گی. تو ہم نے سیگا راز میں رکھنا ضروری ہے تاکہ یہ کیمپین کامیاب ہو اور ہمارے بچے اس لعنت سے بچ سکیں. اچھا یاور صاحب, ایک آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی جو کہ 2 پورشنز پر منحصر ہے. سب سے پہلے یہ بتائیے گا, جو ڈیٹا آپ لوگوں کے پاس ہے اس میں کون سے تعلیمی ادارے زیادہ انوالومنٹ رکھتے ہیں, پرائیویٹ یا پھر سرکاری؟ اس کے علاوہ یہ بتائیے جو کیمپین آپ نے سٹارٹ کی ہے اس کا ڈیوریشن کتنا ہے اور اس میں آپ نے ٹارگٹس کیا سیٹ کیے ہیں, لائک کتنے عرصے میں کتنا ٹارگٹ آپ لوگوں نے اچیو کرنا ہے؟ اس کے اندر روما ایشو یہ ہے کہ انسٹیٹیوٹس جو ہمارے ہیں, ادارے جو ہیں وہ پرائیویٹ بھی ہیں, بڑے سے بڑے والے ہیں جن کا بہت بڑا بڑا نام ہے, لاہور میں ہے, کراچی میں ہے, اسلام آباد میں ہے. اس کے اندر حکومت کے ادارے بھی موجود ہیں, یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں. ان لوگوں کو ہم لوگوں نے جو اسپیسیفک نام میں بتاؤں تو ان کی بدنامی بہت ہوگی, لیکن ہمارے بڑے اچھے اچھے دنیا میں جو مانے جاتے ادارے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے, سدے باب ہونا چاہیے ہمارے تعلیمی اداروں سے, بیکاز ڈے بائی ڈے جو ہے یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. الارمنگ صورتحال ہے, جیسے انہوں نے بتایا 7 ملین 70 لاکھ بچے تقریباً مختلف کالجز کے, سکولز کے اور یونیورسٹیز کے انوالوڈ ہیں اس لت میں, اور ان کو چھڑانا ضروری ہے. ایک مجھے یاد ہے, باہر میں جب پڑھتا تھا تو اس زمانے میں ایک کیمپین امریکہ میں بہت زوردار طریقے پہ چلی تھی, اور وہ تھی یہی کہ say no to drugs. تو وہ مختلف لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور بچہ کہہ رہا ہے نو نو نو. اس طرح کی کیمپین چلانا بھی ضروری ہے ٹیلی ویژن کے اوپر. میرے خیال میں پرائیویٹ ٹیلی ویژن ہو یا سرکاری ٹیلی ویژن ہو, سب کو چاہیے رضاکارانہ طور پہ اس مہم کا حصہ بنے. ہماری مستقبل کی نسلیں جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں, تو ان مستقبل کی نسلوں کو بچانے کے لیے ہر ایک کو اپنا ہاتھ اس میں
बैठाना होगा। और मेरे ख्याल में जिस तरह से इन्होंने कुछ तालीमी इदारों को ऑब्वियसली टारगेट किया है, बट ये जो चीज़ है ये स्कूल लेवल से ही बच्चों की स्टार्ट हो जानी चाहिए। मेरे ख्याल में अर्ली एज से ही बच्चों को, अर्ली क्लासेस से ये चीज़ स्टार्ट हो जानी चाहिए और उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आप ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे या कोई भी इंडिविजुअल ड्रग इस्तेमाल करता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट, और उनको डराया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको अवेयरनेस लेक्चर्स दिए जाएँ, सेमिनार्स वगैरह की तमाम चीज़ें हों, और इसमें टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार जो है वो हो सकता है। बट एनीवेज अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर हम देखें तो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये बात कहते हैं कि महंगाई की वजह से उनको रात को नींद नहीं आती और उनको आवाम की मजबूरियों का, चैलेंजेस का, मसाइल का बखूबी अंदाज़ा है। इदारा शुमारियात ने एक रिपोर्ट जारी की है महंगाई के हवाले से, जो माहाना रिपोर्ट है। इसमें जो फैक्ट्स और फिगर्स बताए गए हैं, इनके मुताबिक जो महंगाई है वो मुल्क में 2 साल की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच चुकी है। और अगर हम पिछला महीना देखें, लाइक जनवरी का महीना देखें, तो इसमें महंगाई की शरह जो थी वो 12% से भी ज्यादा रही। रीजंस क्या हैं? इस वक्त हमारे साथ माहिर मुआशियात फारूक सलीम साहब हमें शो में ज्वाइन करें। सर थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सर सबसे पहले महंगाई, इसका भी आपको बखूबी अंदाजा है, कुछ रीजंस हमें भी मालूम है, इंटरनेशनली प्राइसेस का बढ़ना, हमारे मुल्क में मईशत के हवाले से अदम इस्तेहकाम, कोविड भी एक रीजन हो सकती है। बीइंग एन एक्सपर्ट एंड ऑल्सो एन इकोनॉमिस्ट, आपको क्या वजूहात नजर आती है, किस वजह से पाकिस्तान में जो महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है? देखिए 2 या 3 बड़ी वजूहात हैं। एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जिस रफ्तार से हमारा रुपया गिरा है डॉलर के सामने, उसके नतीजे में जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, अब हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें इंपोर्ट होती हैं, चाय इंपोर्ट होती है, तो जब रुपए की वैल्यू गिरती है डॉलर के सामने तो वो सारी चीजों की कीमतें जो हैं, आप समझिए कि खुद बहुत जो है वो बढ़ जाती हैं। अब पिछले 41 महीनों में जो पीटीआई की हुकूमत आई है, तकरीबन 50% रुपए की वैल्यू जो है गिर गई है। तो आप समझिए कि 50% तो फौरन ही आपकी जो इम्पोर्टेड चीजें हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। एक दूसरी बहुत बड़ी वजह यह है कि जो कार्टेल्स हैं, जिनको हमारे वज़ीर आज़म साहब माफिया भी कहते हैं, जिसमें चीनी का कार्टेल है, जिसमें बिजली का कार्टेल है, उनके खिलाफ या उन कार्टेल्स को तोड़ने के लिए कोई हुकूमती पॉलिसी सामने नहीं आई। आपको याद है कि साल भर पहले जो है वो सारों की रिपोर्ट्स तो सामने आई थी, हुकूमत ने रिपोर्ट्स शाये की थी चीनी के हवाले से, बिजली के हवाले से, आटे के हवाले से, लेकिन कोई पॉलिसी सामने नहीं आई। तो वो बहुत बड़ी वजह बन जाती है कि पॉलिसी का एक शदीद या संगीन किस्म का फुकदान है। तो ये 3 बड़ी वजूहात हैं महंगाई की। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि महंगाई के नतीजे में आबादी के ऊपर असर क्या होता है। देखिए 2 बड़े असरात जो हैं, एक तो जब महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही होती है और आमदन, औसतन आमदन आपकी और मेरी आमदन नहीं बढ़ती, तो फिर उसके नतीजे में गुर्बत की शरह बढ़ जाती है। अब हाल ये है कि जो रीसेंट सर्वेज हमारे सामने आ रहे हैं उसमें तकरीबन 4 पाकिस्तानी, हर 10 में से 4 पाकिस्तानी जो है वो शरह गुर्बत से नीचे चले गए। अब सोचिए कि 40% आबादी जो है वो शरह गुर्बत से नीचे रह रही है। और दूसरा उसका असर ये होता है जिसको फूड इनसिक्योरिटी कहते हैं। तकरीबन 38% इस वक्त हमें जो आलमी इदारे हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की 38% आबादी जो है उसमें फूड इनसिक्योरिटी का एक वो अंसर आ गया। जी फारूक साहब, ये फरमाइए, बिल्कुल आपने जैसे कहा फूड इनसिक्योरिटी का आंसर आ गया 38% में, कि 2-4 बातें हैं। एक तो आइंदा आने वाले दिनों में, अभी तो मौखर कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, जो 10 से 15 रुपए मतवक्के था कि ऐसा इजाफा हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। अब चंद दिन के बाद इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, इनको मजबूरी है, इनको बढ़ानी पड़ेंगी। दूसरी बात यह है कि कार्टेल के खिलाफ आपने जैसे कहा कि उस तरीके से हुकूमत इक़दामात नहीं कर पाई जिस तरीके से इक़दामात होने चाहिए। ये दोनों असरात जो हैं ये आइंदा आने वाले दिनों में कितने शदीद होते लगते हैं। आप पेट्रोल की वजह से जब अगर 10 रुपये बढ़ेगी कीमत तो नतीजतन और भी बहुत सी कमोडिटीज़ जो हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा उसका, और कार्टेल जो है ये बाज नहीं आएंगे तो जाहिर है कि इसका भी असर पड़ रहा होगा।
तीसरा सवाल एक और बीच में शामिल कर लीजिए, और वो ये है कि जो हम बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे कि बम्पर क्रॉप होगी, वहाँ से हमें कोई खुशी की खबर आती नज़र नहीं आती। उसकी वजह खाद का बहरान भी है और भी बहरान है, तो उसके भी क्या असरात पड़ेंगे? जी, आपके सवाल का जवाब है कि जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, जिसका पहले जिक्र किया गया, उसने वो एक इंडेक्स छापता है जिसको कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। आपने भी जिक्र किया कि वो 13% पे पहुंच रहा है, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। होलसेल प्राइस इंडेक्स ये बताता है कि होलसेल की बुनियाद के ऊपर इस वक्त कीमतें किस तेजी से बढ़ रही हैं। तो हुकूमत की अपनी जो फिगर है वो 24% है, यानी कि होलसेल के लेवल के ऊपर 24% कीमतें बढ़ी हैं, जिसका मतलब ये है कि अगले चंद दिनों में ये वाली कीमतें जो है ये रिटेल लेवल पे आ जाएंगी। तो आप और मैं जब दुकान पे जाएंगे तो हमें मजीद कीमतों में इजाफा जो है वो नजर आएगा, क्योंकि होलसेल प्राइसेस जो हैं वो हुकूमत के अपने आदाद शुमार के मुताबिक 24% बढ़ गए हैं। तो खदशा इस चीज का है कि महंगाई का एक और तूफान जो है वो हमारे दरवाजे पे खड़ा है, हमारे दरवाजे खटखटा रहा है, और उसके नतीजे में फिर वो मजीद गुर्बत की शरह बढ़ जाएगी, फूड इनसिक्योरिटी का मामला जो है वो बढ़ जाएगा। और यहाँ पे महसूस ये होता है कि हुकूमत की तकरीबन मुकम्मल तवज्जो जो है वो सियासियात के ऊपर है बजाय मईशत के ऊपर। यहाँ पे सोचा ये जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को किस तरह गिरफ्तार करना है, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ किस तरह प्रोपेगेंडा चलाना है। सियासियात के ऊपर फोकस ज्यादा लगता है और मईशत के ऊपर कोई ठोस किस्म की पॉलिसी सामने नहीं आ रही। अच्छा सर, यहाँ पर आपसे इस हवाले से भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से मुख्तलिफ वजूहात और मसाइल का आपने जिक्र किया, ऐसे में कोई हुकूमती पॉलिसी इस तरह से तरतीब दी जा सकती है कि आने वाले वक्त में बेहतरी लाई जा सके? आपको लगता है कोई पॉलिसी हुकूमत की जानिब से ऐसी हो सकती है? कि हम बार बार पॉलिसी का जिक्र कर रहे हैं। पॉलिसी बनाने के लिए एक टीम चाहिए होती है, टीम बैठती है और फिर वो टीम कई पॉलिसी बनाती है। अब 41 महीने गुजर गए हैं और आप देखिए कि कोई टीम नजर नहीं आ रही। एफबीआर का चेयरमैन देख लें तो वो 8 दफा पिछले 41 महीनों में बदला जा चुका है, यानी कि 5 या 6 महीने के बाद औसतन एक एफबीआर का चेयरमैन नया आ जाता है। अब एफबीआर एक ऐसा इदारा है जिसने 22 करोड़ पाकिस्तानियों से टैक्स इकट्ठा करना है और हुकूमत की 100% आमदन का जो जरिया है वो एफबीआर है। तो वहां पे आप देखिए कि कोई एक चेयरमैन नहीं आ रहा, कोई टीम नहीं बन रही। अगर टीम नहीं है तो फिर आपके पास पॉलिसी सामने नहीं आएगी। इसी तरह वजारत खजाना में देख लीजिए, पिछले 41 महीनों में 4 वज़ीर खजाना आ चुके हैं। तो औसतन आप समझिए कि 9-10 महीने एक वज़ीर खजाना को मिलते हैं, भी टीम हमें नजर नहीं आ रही। इसी तरह बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में मेरा ख्याल है कोई 4 चेयरमैन बदली हो चुके हैं, 6 दफा कोई फाइनेंस सेक्रेटरी बदली हो चुके हैं। तो आप जिस पॉलिसी का जिक्र कर रही हैं उसका, जिसको हम कहते हैं प्री रेक्विजिट, यानी कि उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास पहले टीम होनी चाहिए, वो टीम बैठ के पॉलिसी बनाएगी। तो टीम एग्जिस्ट नहीं करती तो पॉलिसी कोई सामने नहीं आएगी। अच्छा फारूक साहब, ये बताइए कि ये जो आईएमएफ से बहुत हम छलांगे लगा रहे हैं कि 1 बिलियन की अनाउंसमेंट हो गई, वो हमें मिल जाएगा, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? और उसके अलावा अभी जैसे ख़बरें चल रही हैं कि 5 बिलियन और पाकिस्तान को फौरी तौर पे चाहिए, जो मुख्तलिफ मुल्कों के सामने वो हाथ फैला रहे होंगे, जिसमें चाइना भी है, रशिया भी है, इवन कज़ाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा फिर? देखिए, बिटवीन नाउ एंड जून पाकिस्तान की पेमेंट्स हैं तकरीबन $8.5 अरब की हमने पेमेंट्स करनी है। $1 बिलियन जिसका आपने जिक्र किया कि वो अभी हमें आईएमएफ से मिल गया है। देखिए, सोचने की बात ये है कि अगर मुल्क के ऊपर कर्जाजात बढ़ रहे हैं, अगर आपने $1 अरब का मजीद बोझ डाल दिया है, तो ये क्या कोई जश्न मनाने की बात है, कोई खुशी मनाने की बात है, कोई एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए, या गौर खौस करना चाहिए कि वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग, कि हमने इसको दुरुस्त किस तरह करना है कि फ्यूचर में हम कर्जा उतार सकें और मजीद कर्जे जो हैं वो हम अपने मुल्क के ऊपर ना चढ़ाएं। और आप अगर याद करें कि 2018 में जो इलेक्शन मैनिफेस्टो पीटीआई का आया था, उसमें वादा किया गया था कि कर्जाजात को कम किया जाएगा। तो यहाँ पे तो 2018 में जो 30,000 अरब का कर्जा था पाकिस्तान के ऊपर, वो अब बढ़ के कहीं 50,000 अरब से भी तजावुज कर चुका है। अब आपने पूछा इसका असर क्या होगा?
دیکھیے ہم نے کوئی $8.5 ارب کی پیمنٹ کرنی ہے, $1 بلین جو ہے وہ IMF سے مل گیا ہے, اور جیسے آپ نے کہا اب وہ قازقستان کا نام تو سیریسلی مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتا, اس کی تو اکانومی ہم سے بھی آدھی ہے, تو کیا ہم اپنے سے بھی آدھی اکانومی کے پاس جائیں گے قرضہ جات لینے کے لیے؟ رشیا سے قرضہ جات کی کوئی تاریخ میرے نظر میں تو نہیں ہے کہ ہمیں رشیا نے کہیں اپنے خسارے کم کرنے کے لیے ہمیں کوئی مدد کی ہو. چائنا ضرور اس قسم کی امداد کرتا ہے, لیکن اس وقت جو وزیر اعظم صاحب چائنا جا رہے ہیں وہ ایک بائی لیٹرل جس کو وزٹ کہتے ہیں, دو طرفہ وہ وزٹ نہیں ہے, وہ تو ایک ونٹر اولمپکس ہو رہی ہیں اور دنیا کے مختلف جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں, ہیڈ آف گورنمنٹ ہیں, وہ وہاں جا رہے ہیں. تو ہمارا ایجنڈا تو وہاں شاید ہے کہ ہم مزید بھیک مانگیں گے, لیکن چین کا ایجنڈا جو ہے وہ وہاں انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے, وہ کوئی بائی لیٹرل ایگریمنٹس یا ٹریڈ نہیں. ٹھیک ہے, بہت فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. بالکل ٹھیک بات کی کہ جو سچویشن چل رہی ہے اس میں حکومت کی جانب سے مربوط اسٹریٹجی کی ضرورت ہے, اور اچھی اسٹریٹجی کے لیے مضبوط معاشی ٹیم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. وہ بارہا انہوں نے جیسے کہا, مطلب حقیقت یہی ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ FBR کے 8 چیئرمین بدل چکے ہیں, اور وہ کوئی بھی معاشی یعنی ٹیم وہاں پہ ایسی نہیں بن پائی جو کرے. ہمارے ہاں ایک تو قرضے کے ساتھ بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارے ہاں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے تو ہمیں ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے. وہ ٹیکس نیٹ بڑھتا ہی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے, ہر حکومت فیل ہو جاتی ہے اس کے اوپر آ کے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو ویورز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. گڈ مارننگ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ویورز, سعودی عرب میں IT کمپنیز کی سب سے بڑی انٹرنیشنل ایگزیبیشن کا آغاز رؤوف صاحب ہو چکا ہے, اور ریاض میں اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے, جس میں دنیا بھر سے اگر دیکھا جائے سو دنیا بھر کی کہ 90 سے زائد ممالک جو ہیں وہ اس ایگزیبیشن کا حصہ ہوں گے. اور پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کی 30 بڑی کمپنیز ہیں جو یہاں پر پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں. پاکستان کو بہت بڑا موقع مل رہا ہے اپنی پروڈکٹس کو دکھانے کا, اپنے ٹیلنٹ کو دکھانے کا, اور پاکستان کی ہائی پروفائل شخصیات جا کے اپنے پیویلین کا افتتاح کریں گی, یہ بھی وہاں پہ موجود ہے. تو ہماری کمپنیوں کو چاہیے اگر انہوں نے اپنے آپ کو انٹرنیشنلی منوانا ہے تو اس طرح کی جتنی بھی ایگزیبیشنز ہوں ان میں حصہ لیں, بڑھ چڑھ کے حصہ لیں, اور پاکستان دنیا کو بتائے. اب ہم IT کے حوالے سے جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں IT میں پاکستان میں کافی ترقی ہوئی ہے, اور اس کو بڑھاتے ہوئے کئی $1 بلین تک لے جانے کی توقع ہے جو ذرائع مبادلہ کمایا جا سکتا ہے. ہندوستان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان نے بہت عرصہ پہلے اپنی IT انڈسٹری کے اوپر توجہ دینی شروع کی, اور ان کے پورے شہر اس طرح کے بن گئے جن کو انہوں نے امریکہ سے, یورپ سے منسلک کیا ہوا تھا, اور جس کی بنیاد کے اوپر وہاں پہ یعنی کال سینٹر ایسے شاندار طریقے پہ چلتے ہیں انڈیا سے جو امریکہ میں جواب دے رہے ہوتے ہیں. جتنے بھی تقریباً کال سینٹر میں نے بھی دیکھے ہیں وہ انڈیا سے چل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے سافٹ ویئر میں بہت زیادہ ترقی کی انڈیا نے, بے پناہ ذرائع مبادلہ کما رہا ہے انڈیا. تو یہاں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پروڈکٹس کو بہتر سے بہتر کریں. بالکل ٹھیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں پر ابھی ہم کچھ دیر پہلے وہ جو مہنگائی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے اس کا ذکر کر رہے تھے, اور کووڈ کی وجہ سے اور ویسے بھی دوسری وجوہات کی بنا پر پاکستان میں ہم معاشی عدم استحکام دیکھ رہے ہیں, اور بہت سی فیلڈز, بہت سے سیکٹر کووڈ کی وجہ سے اور ویسے بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. بٹ اسی سچویشن میں اگر ہم ٹیکسٹائل دیکھیں اور ٹیکسٹائل کے ساتھ ساتھ اپنا IT سیکٹر دیکھیں تو حالیہ کچھ عرصے میں بہت زیادہ گرو کیا ہے, اور گرو کرنے کے ساتھ ساتھ جو ایکسپورٹس ہیں وہ بہت زیادہ بڑی ہیں. میں ایک اندازے کے مطابق دیکھ رہی تھی کہ 929 ارب روپے کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ IT اور ٹیکسٹائل نے مشترکہ طور پر کی ہیں, جو کہ ایک بہت خوش آئند بات ہے, اور میرے خیال میں اس کو مزید حکومتی سطح پر پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کی جانب سے اس کو سپورٹ بھی کیا جانا چاہیے. اینی ویز ابھی ہم شو میں آگے بڑھیں گے اور نور مقدم کیس اور عثمان مرزا کیس کا ہم ذکر کریں گے. نور مقدم کیس اور عثمان مرزا کیس کے حوالے سے ہم
हमने देखा कि हुकूमती दावे ये थे कि हम इन दोनों केसेस की पैरवी खुद करेंगे। उस्मान मिर्जा केस के भी जो नताइज थे वो अभी आपने देखे, नूर मुकद्दम केस में भी बहुत कुछ हो चुका है। बट अब जो अपडेट इस हवाले से ये है जनाब, वो ये है कि जो SSP ऑपरेशन है सैयद अली अकबर शाह को बाज़ाब्ता तौर पर इस केस के लिए SSP इन्वेस्टिगेशन तैनात कर दिया गया है। और इस हवाले से जो अभी तक की ओवरऑल एनालिसिस देखें तो ये कहा जा रहा है कि जो पिछले SSP थे उन्होंने या इन्वेस्टिगेशन विंग था उस तरह से अपनी दिलचस्पी और इंटरेस्ट शो नहीं किया। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, एक तो हुकूमती दावा प्लस नया SSP तैनात करने से क्या केस में या बाकी तेजी आएगी, क्या पेशरफ्त होगी, तेजी आएगी, मंतकी अंजाम तक दोनों केसेस पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? बिल्कुल मतलब हम आवाम के हद तक देखें तो मायूसी का इजहार हो रहा था इस सेंस में कि उस्मान मिर्जा केस में जो मुद्दई थे वही उन्होंने अपने बयानात वापस ले लिए। लड़की ने कहा कि ऐसा कोई वाक़या ही नहीं हुआ और जब उस बुनियाद पे ऊपर आया तो लोग ये कह रहे थे कि सोशल मीडिया पे जो वीडियोस थी वो सबूत के तौर पे काफ़ी हैं या नहीं है। हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि उनके फोरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी थी जिसकी बुनियाद के ऊपर यह था कि शवाहिद काफ़ी हैं। अब नूर मुकद्दम केस में भी इसी तरह की बात आई कि सूरत हाल यहाँ तक आ गई कि कहने लगे कि जिस चाकू से उसको कत्ल किया गया उस चाकू के ऊपर उसकी उंगलियों की निशानी नहीं है, फिंगरप्रिंट्स ही नहीं है। ये दोनों मामलात में केस कमज़ोर होता नज़र आता है और जब केस कमज़ोर होता नज़र आता है तो फिर बहुत से सवाल हैं जो उठते हैं। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ माहिर कानून बैरिस्टर वकास अब्रेज हमें शो में ज्वाइन करें। वकास, थैंक यू सो मच। वकास, जिस तरह से आपने भी देखा कि SSP ऑपरेशन को SSP इन्वेस्टिगेशन तैनात किया गया है, ये भी कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेटिव जो विंग था उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया। इस सारे मामले में हुकूमत गायब है, जबकि जब ये वाक़यात रूनुमा हुए तो हुकूमती दावे बहुत बड़े थे कि जनाब हम खुद पैरवी करेंगे। हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही और SSP इन्वेस्टिगेशन नया तैनात करने से आपको लगता है कि दोनों केसेस में तेज़ी आएगी? देखिए रुमा, गुज़िश्ता 6 माह से ये दोनों केसेस चल रहे हैं। जुलाई में ये अक्रेंस हुई थी और अभी तक प्राइम मिनिस्टर के नोटिस लेने के बावजूद और एक कांस्टेबल से IG साहब तक तमाम तर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के इस केस में नजरें जमाने पे बावजूद भी 6 महीने का अरसा गुजर चुका है, लेकिन नतीजा ये निकलता नजर आ रहा है कि उस्मान मिर्जा के अंदर जो विक्टिम्स थे वो भी अपने बयान से कोर्ट ऑफ लॉ में उतर गए और कहा कि पुलिस ने जोर जबरदस्ती हमसे ये बयान करवाया था, बल्कि सादे पेपर पे हमसे दस्तखत करवाए थे। जहां तक नूर मुकद्दम के केस की बात है तो लास्ट वीक जो उसकी हेयरिंग थी उसके अंदर जो लूप होल सामने आए और एट दी सेम टाइम जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की तरफ से इंकशाफात किए गए उससे भी वो केस काफी कमजोर होता हुआ नजर आया। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2 चीजों के दरमियान स्टैंड करता है रऊफ साहब। नंबर 1 ये कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, सेकेंडली जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड। मीनिंग देयर बाय कि इंसाफ करने में ना इतनी जल्दबाजी कर दी जाए कि ये इंसाफ को बरिड करने के मुतरादिफ हो, इंसाफ के गले पे छुरी चलाने के मुतरादिफ हो, हेस्ट वेक मेस की सूरत हाल हो, ना ही इंसाफ करने में इतनी ताहीर कर दी जाए कि ये इंसाफ का गला घोंटने के मुतरादिफ हो। मीनिंग देयर बाय कि जब इंसाफ करने में ताहीर कर दी जाती है विद इन रीजनेबल टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में ट्रायल जो है स्टार्ट नहीं होता, तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट जो उस्मान मिर्जा केस के अंदर नजर आया वो नजर आता है। मीनिंग देयर बाय कि उसमें जो विक्टिम्स हैं उनको हरासा किया जा सकता है, उनको कोई रिम्यूनरेशन, कोई इंसाइटमेंट, उनको कोई इंड्यूसमेंट किसी किस्म की उकसाया जा सकता है, बहकाया जा सकता है, डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फिर विक्टिम्स जो हैं वो अपनी स्टेटमेंट बदल लेते हैं, मुनहरिफ हो जाता है। उसका अल्टीमेट जो बेनिफिट है वो एक्यूज पर्सन को जाता है। और फिर इतनी लंबी जो एक्सरसाइज करते हैं मीडिया के अंदर बैठे हुए एंकर साहिबान, फिर एट द सेम टाइम लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की तरफ से, फिर NGOs की तरफ से, मैं समझता हूँ ये तमाम की तमाम ये चीजें जो डिले का प्रोसेस है, इससे वो जो एफर्ट्स हैं, वो जो जुद्दोजहद है, ये उस पर पानी फेर दिया जाता है। जो इस वक्त प्रेजेंट स्टेटस है दोनों केसेस का, मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर कोई इतना मजबूत केस नहीं है। और अगर ये दोनों केसेस भी इतने मजबूत नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर हमारे मुल्क के अंदर किसको इंसाफ मिलेगा? अगर प्राइम मिनिस्टर के नोटिस लेने के बावजूद, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नोटिस लेने के बावजूद, एक IG की एक केस के अंदर इंटरवेन और इंटरप्शन के बावजूद भी अगर विक्टिम्स को इंसाफ नहीं मिलता, तो ये रियासत मदीना के दावेदार और हमारी ये रियासत पाकिस्तान की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी
کہاں پہ کھڑی ہیں, عام آدمی کہاں پہ کھڑا ہے. تو یہ وہ برننگ ایشوز ہیں, برننگ کویسچنز ہیں جو اس کیس کے اندر ایڈریس کیے جانے چاہیے, چونکہ نہ صرف ہائی کورٹ بلکہ سپریم کورٹ نے بھی ڈائریکشن دی تھی اکتوبر میں کہ 1 ماہ کے اندر میکسیمم 2 ماہ کے اندر کیسز کا فیصلہ کیا جائے. اور سپریم کورٹ کی ایک آبزرویشن بھی تھی کہ کرمینل جسٹس کے اندر تو کرمینل کیسز میں تو 2-3 دن کے اندر بھی شہادتیں مکمل کر کے فیصلہ دیا جا سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا ڈیلے ہو چکا ہے اور پھر بارہا انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو بدلنا, یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے, ایک پرسیپشن کریٹ کیا جاتا ہے میڈیا میں کہ شاید یہ کیس کمزور ہو جائے گا یا اس کے اندر وہ دم ہم نہیں رہا. اور جب تک آپ اپنے لیگل سسٹم. جی وکاس یہ بتاؤ, ایک تو آپ نے جیسے بات کی ہے, مطلب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انصاف کے معاملے میں چاہے وہ شارق جتوئی ہو جو ہسپتال بیٹھا ہوا ہے پچھلے 8-10 مہینے سے جیل سے اپنے معمولی سے علاج کے لیے, یا عثمان مرزا کا کیس ہو, یہاں پہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ آسانی سے اپنے حق میں دلائل کر سکتا ہے. اب ایسے میں یہ جو انویسٹیگیشن آفیسر کا تبدیل ہونا, سید علی اکبر شاہ کو لانا, اس سے کوئی فائدہ ہوگا جب اتنا کیس کمزور کر دیا گیا؟ رب صاحب میں آپ کا آواز تھوڑی سی بریک تھی, آواز ٹھیک سے. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب کیس کو اتنا پیسے کے دور پہ کمزور کر دیا گیا ہے, عثمان مرزا میں بھی, شارق جتوئی والے میں بھی تھا, تو اب اس سے انویسٹیگیشن آفیسر کے تبدیل ہونے سے کوئی فرق پڑے گا؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. یہی سوال سر یہاں پر کھڑا ہوتا ہے, ہم اس کو آنے والے دنوں میں بھی کور کرتے رہے. اس تبدیلی سے کیس پر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا, یہاں تیزی لائی جا سکتی ہے یا نہیں لائی جا سکتی. بہت شکریہ بیرسٹر وکاس ابریز خان صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ویوز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. سر اجازت لے لیں. اچھا اجازت لینی ہے, میرا سوال بیچ میں رہ گیا, لیکن سوال وہی ہے کہ جہاں پیسہ ہے وہاں پیسہ لگ کے اگر امیر آدمی کو انصاف مل رہا ہے یا امیر آدمی انصاف خرید رہا ہے تو پھر غریب آدمی کا کیا بنے گا؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. سو ویوز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.